الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ دین اسلام حیا اور پاکیزگی کی تعلیم دیتا ہے اور کفر بے حیائی کا پرچار کرنے والا ہے۔ حیا ایک صفت ہے اور انسان کو یہ صفت جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ پاک دامنی کی حفاظت کرنا، پاک دامن رہنا، یہ انسان کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، مردوں کی بھی ہے اور عورتوں کی بھی ہے۔ زندگی میں بعض غلطیاں ایسی ہو جاتی ہیں جن کا پھر مداوع تدارک ممکن نہیں ہوتا۔ بعض غلطیاں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ ان بڑی غلطیوں میں ایک بہت بڑی غلطی عورت کی یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی نامحرم مرد سے اپنی ذاتی زندگی کی باتیں شیئر کرنا شروع کر دے۔ یہ عورت کی ایک ایسی غلطی ہوتی ہے کہ اس کی تلافی عام طور سے ممکن نہیں ہوتی۔ ابتدا میں اکثر اوقات نیت اچھی ہوتی ہے، لیکن اکثر اوقات اس کی انتہا بہت بری ہوتی ہے۔ جو ہمدردی سے معاملہ شروع ہوتا ہے، یہ معاملہ پھر شہوت کے اوپر جا کے ختم ہوتا ہے، عزتیں نیلام ہو جایا کرتی ہیں۔ بعض لڑکیاں اپنے ماں باپ سے بات کرنے میں جھجک محسوس کرتی ہیں، یا بڑی بہن نہیں ہوتی جس کو راز کی بات بتائی جا سکے، جس سے دل کی بات شیئر کی جا سکے، یا بعض شادی شدہ عورتیں جن کو گھروں میں محبت نہیں ملتی، سسرال میں ماحول نہیں ملتا، یا خاوند کی توجہ نہیں ملتی، تو عدم توجہ ہی کی وجہ سے وہ اگر خوف خدا رکھنے والی نہ ہوں تو کہیں نہ کہیں کسی کو اپنا رازدان جب بنانے بیٹھتی ہیں تو پھر عزتیں نیلام ہو جاتی ہیں اور بہت معاملے خراب ہو جاتے ہیں۔ تو عورت کی بہت بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ کسی غیر محرم کو اپنا رازدان بنائے اور اپنی راز کی اندر کی باتیں شیئر کرنا چاہے۔ لیکن جب گھر والے، شوہر ہے یا باپ ہے یا بھائی ہے یا بہن ہے یا ماں ہے، جب گھر والے صحیح طریقے سے معاملے کو ہینڈل نہیں کرتے تو پھر یہ معاملہ گھر سے باہر نکلتا ہے۔ عورت کبھی اپنی اپنے کزن سے یا اپنی سہیلی کے بھائی سے یا کسی کلاس فیلو سے یا پھر محلے میں کسی رشتہ دار سے، محلے والے سے جب اپنی زندگی کی ذاتی باتیں شیئر کرنا شروع کرتی ہے تو یہ مرد حضرات جن کے بارے میں بار بار کہا جا چکا ہے، سامنے بیٹھے ہوئے بھی ہیں، آپ کو اچھا لگے یا برا لگے یہ بڑوں کی بات ہے، یہ مرد حضرات عورت کے معاملے میں ان کا معاملہ بڑا ہی خراب، بڑا ہی پتلا ہے۔ یہ اپورچونسٹ ہوتے ہیں، الا ماشاء اللہ، بہت تھوڑے ہیں جن کے دل میں ولایت کا نور ہے، خوف خدا ہے، قبر کی کوئی فکر ہے تو وہ رک جاتے ہیں، ورنہ مرد کا معاملہ عورت کے معاملے میں بہت ہی خراب ہے۔ یہ موقع پرست ہوتے ہیں، موقع ملنے کی بات۔ اب کوئی عورت اس طرح سے قریب آنے کی کوشش کرے یا بات چیت کا موقع دے، اب یہ بڑی فراخ دلی کے ساتھ اس کی باتیں سنتے ہیں، اس کو توجہ دیتے ہیں، اس کا مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ اس کے اندر دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں۔ اب کیا کیا معاملات پیش آتے ہیں۔ الامان والحفیظ، آج کل کے نوجوان لڑکوں کو یا مردوں کو عورتوں کو جال میں پھنسانا بڑا آسان، بڑے تجربہ کار ہیں اور ایک ایک وقت میں 5-5 7-7 سمیں خرید کر 5-5 7-7 جگہ پہ قسمیں کھاتے ہیں، الگ الگ معاملے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں۔ کیسے کیسے معاملات آتے ہیں۔ اگر انہیں لڑکی دینی ذہن کی نظر آئے تو پھر اس کو قریب کرنے کے لیے بات کیا کرتے ہیں،
کہ بھئی تمہاری وجہ سے میں دین کی طرف آ رہا ہوں، میں تو دلدل میں پھنس رہا تھا، تمہاری وجہ سے مجھے نیک لوگوں کا راستہ ملا، نیک مجلس ملی، اس قسم کی بات بھی کر سکتے ہیں۔ یا اگر لڑکی کے اندر ہمدردی کے جذبات ہوں، پھر اس کو بھرپور کیش کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا کریں گے؟ گھر میں اپنی بیوی یا ماں یا باپ یا گھر کے ایسے حالات کا رخ پیش کریں گے کہ گھر میں تلخیاں ہی تلخیاں ہیں، تکلیفیں ہی تکلیفیں ہیں، گویا گھر ایک جہنم کا نمونہ بنا ہوا ہے، اور وہ اس بچی کو اس طرح باور کرا رہے ہوتے ہیں کہ اگر تم نے ساتھ نہ دیا تو میرا تو کوئی بھی نہ رہا، اور اس کے بھی یقین آ جاتا ہے اگر میں نے بات نہ کی، میں نے بات نہ مانی، میں نے توجہ نہ دی، یہ خودکشی کر لے گا، گھر سے تو پہلے تنگ آیا ہوا ہے۔ یہ ان کے طریقہ کار ہوتے ہیں لڑکیوں کو خراب کرنے کے۔ لڑکی اگر غریب ہو، اسے جاب دلوانے کے، پاؤں پہ کھڑے ہونے کے مشورے دیتے ہیں۔ ناز نخرے والی ہو، اس کی جوتی کے، اس کے کپڑوں کے، کلر میچنگ کے جو ہے وہ تعریفیں شروع ہو جاتی ہیں، اور اس طریقے سے اس کو اپنا قریب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے بدن سے بدبودار ہوا بھی نکلے تو کہتے ہیں واہ کیا گلاب کی خوشبو آئی ہے۔ مقصد ہوتا ہے کہ قریب کرنا۔ اگر کسی کی شکل و صورت زیادہ اچھی نہ ہو، قبول صورت ہو، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جی آپ کے چہرے پہ بڑا سادگی کا نور نظر آتا ہے۔ کوئی بیمار ہو تو صحت کے حوالے سے چل پڑتے ہیں، اور اگر کوئی موٹی ہو، اوور ویٹ ہو، کہ جی آپ کی صحت کا راز کیا ہے، کون سے وائٹامن آپ یوز کرتی ہیں، اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ کر قریب کرنے کی کوشش کرنا۔ یہ اس وقت مردوں کے طریقے ہیں، لڑکوں کے طریقے ہیں۔ لڑکی نمازی ہو نا، مجھے آپ کی دعاؤں پہ بڑا یقین ہے، آپ کی دعائیں میرے سارے کام کریں گے، میرے لیے دعا کیا کریں۔ اس کے ذہن کو دیکھتے ہوئے اس کو اپنے آپ سے قریب کرنے کے لیے اس قسم کے جھوٹ اور قسمیں اور کلمہ پڑھنا اور یقین دہانیوں کی انتہا کرنا، جھوٹ پہ جھوٹ کی انتہا ہوتی ہے۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ لڑکی کو کوئی بات بھا جائے اور رابطہ بڑھے اور کام آگے بات سے بات بڑھے، تو یہاں اس طریقے سے سلسلے ہوتے ہیں۔ اور جب لڑکی بے جھجک، وہ لڑکی ہو یا عورت، جب بے جھجک بات کرنا شروع کر دیتی ہے تو پھر اگلے مرحلے میں آتے ہیں کہ جی آپ مسکرا کے نہ دیکھیں، یا آپ ذرا مسکرا کے دیکھیں۔ ہر طرح کا داؤں چلتا ہے، جی میری اور آپ کی پسند بڑی ملتی جلتی ہے، بات صرف قریب کرنا ہے۔ اور جب وہ لڑکی یا عورت اپنی ذاتی زندگی کی باتیں شیئر کرنا شروع کر دیں، وہ سمجھ جاتے ہیں اب یہ پرندہ جال میں پھنس جائے گا۔ اب اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے ہیں جی میری نیت بری نہیں ہے، آپ سے محبت ہو گئی ہے، میں کوئی عام آدمی نہیں ہوں، عام لڑکا نہیں ہوں، ایسے ویسے نہیں میں کہیں چلا جاتا، بس آپ کا بڑا میرے دل میں مقام ہے، بڑا احترام ہے۔ اور اس کو کہہ بھی دیتے ہیں آئی لو یو، اصل کے اندر یہ زبان سے ادا یہ ہو رہا ہوتا ہے، اور اندر دل میں ہوتا ہے آئی نیڈ یو، مجھے آپ کی ضرورت ہے۔ ظاہر کچھ ہوتا ہے اور اندر کچھ ہوتا ہے۔ اب جب یہ مرحلے آگے بڑھتے ہیں نا، اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، پھر اگلا مرحلہ کیا ہوتا ہے؟ جب دیکھتے ہیں کہ بھئی کافی قربت ہو گئی ہے، اب وہ اس کو اپنی فرضی داستانیں سنائیں گے، غم کی، عشق کی، شادی میں ناکامی کی، زندگی میں ناکامی کی۔ اب اس طرح کی سٹوریاں چلیں گی مختلف، کہیں کوئی، یا کسی سے کوئی اور کسی سے کوئی، اس طرح سے معاملہ چلے گا۔ جب وہ لڑکی یا عورت سننے لگ جائے تو اس کے بعد پھر کہ جی میں نے آپ کو رات کو خواب میں دیکھا، یا میں نے کسی کو خواب میں دیکھا اور خواب میں نے اس کے ساتھ یہ کیا۔ اور جب وہ لڑکی یا عورت وہ سب برداشت کرنے لگ جائے، سننے لگ جائے، سمجھتے ہیں ہمارا راستہ آسان ہوتا جا رہا ہے، منزل قریب آتی چلی جا رہی ہے۔ پھر تصویروں کا شیئر کرنا اور اس کے علاوہ مزید اور چیزوں کے اوپر بات چیت کرتے کرتے پھر اگلے مرحلے آتے ہیں ملاقات کے، کہ اب تنہائی میں ملاقات کرنی ہے۔ پھر جب یہ ملاقاتیں شروع ہو جاتی ہیں اور کوئی بھی مرد یا کوئی بھی لڑکا کسی اور لڑکی سے یا عورت سے ایک مرتبہ اپنی شہوت پوری کر لے تو یہ اس سے دوبارہ شادی کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا۔ کئی ریزنز ہیں۔ ایک ریزن یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل میں یہ آتا ہے کہ جس نے ماں باپ کے گھر میں رہتے ہوئے یا شوہر کے گھر میں رہتے ہوئے اپنے خاندان کی عزت نہ رکھی، میری عزت کہاں رکھے گی؟
تو وہ عزت تو خراب کر دیتے ہیں لیکن کبھی اپنانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو لے کے چلتے ہیں جب تک چل سکے. پھر ماحول 2-3-4 سال چلتا ہے یہ. پھر یہ مرحلہ وار اسٹیپ وائز اس کو ختم بھی کرتے ہیں. یہ جو ریلیشن قائم ہوتے ہیں یہ مرحلہ وار ہوتے ہیں, اکٹھے نہیں ہو جاتے, پہلے ہی دن نہیں ہو جاتے. اور پھر یہ ختم بھی اس کو مرحلہ وار کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں جی؟ اسٹیپ نمبر 1, پہلا مرحلہ کیا ہوتا ہے جب خاتمے کی طرف معاملہ چلتا ہے؟ یوز دا گرل, کہ بچی کو استعمال کر لو جہاں کر سکتے ہو, جتنا کر سکتے ہو, جیسے کر سکتے ہو. وقت کو گزارو, ٹائم پاس کرو, اس کو برائی کے لیے, گناہ کے لیے مجبور کرو. جب وہ سلسلہ چل پڑتا ہے تو سیکنڈ جو مرحلہ ہے ایبیوز دا گرل, اس سے کہنا کہ تمہارے بغیر میری زندگی نہیں, تم میرے پاس نہ آئیں میں پنکھے سے لٹک جاؤں گا, میں خودکشی کر لوں گا, میں یہ کر لوں گا, اور تمہارے نام کا خط لکھ کے میں جیب میں ڈالوں گا, مرنے کے بعد بھی نکلے گا وہی. اب وہ اور معاملہ آگے جب بڑھ جاتا ہے, وہ مجبور ہو جاتی ہے. اب اس بچی کے رشتے اچھے آ بھی رہے ہوتے ہیں, ماں باپ کہتے ہیں بیٹی رشتہ آیا ہوا ہے دیکھ لو, وہ کہتی ہے نہیں. وہ ادھر جب ذکر کرتی ہے وہ کہتا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میں تو تمہارے بغیر زندہ رہ نہیں سکتا, میں تو مر جاؤں گا. جھوٹی قسمیں اور جھوٹی کہانیاں. اور اس کے بعد یہ کہ اگر تم نے کر بھی لیا نا تو تمہاری تصویریں اور ساری چیزیں تمہارے ہی خاوند کو جا کے دے دوں گا, تمہیں طلاق دلوا دوں گا, تم میری بیوی بن کے ہی رہ سکتے, اس کے علاوہ تم زندگی کہیں گزار ہی نہیں سکتی. اور بعض دفعہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ جس دن تمہارا نکاح ہوگا, ڈولی رخصت ہوگی جا رہی ہوگی, ادھر میں خودکشی کروں گا, میرا جنازہ جا رہا ہوگا. اس تیسرے مرحلے کو کہتے ہیں کنفیوز دا گرل. اب اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں. اچھے رشتے آ رہے ہوتے ہیں, بچی منع کر رہی ہوتی ہے, ماں باپ کہتے ہیں, وہ منع کر دیتی ہے. وہ ضد کرتی ہے مجھے اسی اوباش اور خبیث سے کرنی ہے. ماں باپ سمجھاتے ہیں لیکن چونکہ کنفیوز ہو چکی ہوتی ہے, بلیک میل ہو رہی ہوتی ہے, تو چل رہا ہوتا ہے سلسلہ. ماں باپ بھی بہرحال ایک وقت آتا ہے تھک ہار جاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے لاؤ بھائی کسی کو کہو آئے, اپنے اماں کو بھیجے, اپنے ابا کو بھیجے. اب جب یہ بچی کہتی ہے نا کہ بھئی میرے گھر والے مان گئے, کئی سال اس میں گزر چکے ہوتے ہیں, اب بھیجو اپنی امی کو. اب یہ آخری مرحلہ شروع ہو جاتا ہے ریفیوز دا گرل. وہ سمجھتے ہیں کہ اب جتنا میں نے اس سے فائدہ اٹھانا تھا اٹھا لیا ہے, اب یہ دروازہ بند ہونے لگا ہے, اب مجھے نیا دروازہ تلاش کرنا ہے. اب وہ ٹائم پاس کرتے ہیں جتنا ہو سکے, جتنے دن مہینے اور جتنا وقت گزر سکے. امی نہیں مان رہی, ابو مصروف ہو گئے, خاندان میں یہ ہو گیا اور خاندان میں وہ ہو گیا, تمہاری ذات یہ, میری ذات وہ, اور یہ مسئلہ اور وہ مسئلہ. ہزاروں قسم کے مسائل آ جاتے ہیں جن کا لب لباب یہ ہوتا ہے کہ شادی نہیں ہو سکتی. اس مرحلے پہ آ کے کتنی بچیاں یا تو خودکشی کے لیے اٹیمپٹ کرتی ہیں, آپ ہسپتالوں میں جا کے فگرز لے لیجئے, اور کتنی ایسی ہیں جو تعویذ دھاگے کے چکر میں پڑ جاتی ہیں, کتنی ایسی ہیں جو دم اور درود اور وظائف میں پڑ جاتی ہیں, اور کتنی ایسی ہیں جو عبادت اور نماز اور دعائیں ہی چھوڑ دیتی ہیں کہ رب تو سنتا ہی نہیں, غلطی تو ساری اپنی ہوتی ہے. تو یہ ہمارے معاشرے میں اتنا ہو رہا ہے کہ الامان والحفیظ. تو اکثر اوقات یہ چھپی آشنائیاں ہوتی ہیں, شادی ہو نہیں پاتی. لیکن اگر یہ لو میرج ہو بھی جائے تو یہ ناکام ترین شادی ہوتی ہے. اس کی بھی کئی ریزنز ہیں, ان ریزنز کو ذرا سنیں. شیطان کیا کرتا ہے, جب نکاح نہیں ہوتا نا تو دونوں کو قریب کرنے کی کوشش کرتا ہے, اور دونوں اپنے گھر میں یہ کہہ دیتے ہیں بعض مرتبہ کہ جی تم اس سے شادی نہ ہوئی تو ہم خودکشی کر لیں گے. یعنی اس حد تک بھی بعض دفعہ لے جاتا ہے. اب جیسے ہی نکاح ہوتا ہے, اول تو ہوتا ہی نہیں, یہاں پہ اگر ہو جائے تو کیا ہوتا ہے, لو میرج کے ناکام ہونے کی وجوہات میں سے دوسری وجہ سن لیجئے. خاوند کو اپنی بیوی کے بارے میں ایک شک پیدا رہتا ہے, شک موجود رہتا ہے, اور شیطان بھی ڈالتا ہے کہ جب یہ اپنے ماں باپ کے گھر میں تھی, تیرا خیال نہ, ماں باپ کا خیال نہ کیا, ان کی عزت کا خیال نہ کیا, آج تمہاری بیوی بن کر تمہاری عزت کا کیسے خیال کرے گی, یہ کہیں نہ کہیں اپنا پھر حرام تعلق جوڑے گی. تو زندگی پر شک کی زندگی, میاں بیوی ایک دوسرے سے شک کرے, زندگی موت بن جاتی ہے, عذاب بن جاتی ہے. قیامت سے صغرا سے کم نہیں ہے یہ شک.
زندگی عذاب بن جاتی ہے۔ ایک اچھا تعلیم یافتہ نوجوان جب گھر سے باہر جاتا تو گھر کے دروازے کو باہر سے لاک کر کے جاتا۔ جب کئی دن ہو گئے تو کسی نے پوچھا بھئی کیا کرتے ہو، تمہاری بیوی گھر میں موجود ہے، اچانک کوئی ایمرجنسی پڑ سکتی ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لاک کر کے جاتے۔ اس نے کہا بات یہ ہے کہ شادی سے پہلے اس کے میرے تعلقات تھے، اس نے اپنے ماں باپ کی عزت کا خیال نہ رکھا، ابھی میں باہر جاؤں گا میری عزت کا یہ کیوں خیال رکھے گی؟ تو شک کا بیج بن جاتا ہے جو کبھی پنپنے ہی نہیں دیتا محبت کو اور عزت کو اور تعلقات کو۔ ایک تیسری وجہ یہ ہوتی ہے لو میرج کے ناکام ہونے کی۔ شادی سے پہلے لڑکا اس کی ہر بات کی تعریف کرتا تھا، اچھی بات کی بھی اور بری بات کی بھی، کیونکہ اس کو مطلب نکالنا مقصود تھا۔ اب تو خاوند ہے، اب صحیح کو صحیح کہے گا، غلط کو غلط بولے گا، اسی بات پہ لڑائی ہو جاتی ہے کہ پہلے تو میری ہر بات آپ کو اچھی لگتی تھی، اب آپ کو میری ہر بات میں کیڑے نکلنے لگیں۔ ایک اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے جب حرام تعلقات چل رہے ہوتے ہیں، تحفے تحائف اور محبت بھرے پیغامات، شادی کے بعد تو وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اس وقت تو قرضے یاد آ رہے ہوتے ہیں، گھر کا بجلی کا بل یاد آ رہا ہوتا ہے، اور ذمہ داریاں یاد آ رہی ہوتی ہیں، اور خاندانی معاملات یاد آ رہے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتی ہے کہ بھئی تم تو بدل گئے ہو، اب میرے لیے تمہارے اندر میرے اندر تمہاری کوئی بات ہی نہیں رہی تعلق کی، محبت کی، اپنائیت کی۔ اصل میں پہلے انہوں نے دکھایا ہوتا ہے کہ اب جنت میں جانا ہے، نکاح کیا ہونا ہے، بس یہ جنت میں چلے گئے، اب کوئی مسئلہ نہیں۔ اب یہاں جب پہلے تو چھپی ملاقاتیں تھیں اور مختلف یہ جو حرام دن ہوتے ہیں، 14 فروری یا اس طرح کے دن منانے والے اور اس طرح کے معاملات ہوتے تھے، اب گھر میں جب آ گئی، اب آگے ساس ہے، وہ ایک ساس ہی کافی ہوتی ہے سیدھا کرنے کے لیے، تو باقی سسرال تو پھر الگ ہے۔ اب خاندان کے معاملات اب جب وہ اس کو دیکھنے پڑتے ہیں تو اس کو وہ بھی برا لگتا ہے۔ پہلے شیطان یہ سب کچھ ذہن میں نہیں لاتا کہ بھئی آگے جا کے یہ معاملات بھی پیش آئیں گے، وہ تو ایک شہوت بھری زندگی گزر رہی ہوتی ہے، یہ سب آنکھوں سے اوجھل ہوتا ہے۔ اب جب حقیقت سامنے آتی ہے تو معاملے بدل جاتے ہیں۔ اور بعض مرتبہ نہیں، اکثر مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکے کو چھپی اشنائیوں کی عادت ہوتی ہے، اگر وہ ایک جگہ شادی کر بھی لیتا ہے تو جو حرام منہ کو لگا ہوتا ہے وہ اترتا تو نہیں، یہ اسی چیز میں لگا رہتا ہے، اپنے آپ کو بھی تباہ کرتا ہے، بیوی کو بھی تباہ کرتا ہے، نسل کو بھی تباہ کرتا ہے، اپنی آخرت بھی خراب کرتا ہے اور اپنی دنیا بھی خراب کرتا ہے۔ ہاں، جو بعض نیک بچیاں ہوتی ہیں، نیک ماحول ملا ہوتا ہے، وہ کسی بھی قسم کے حالات میں غیر محرم سے چھپی اشنائی اور غیر محرم سے ذاتی باتیں کرنے سے احتیاط کرتی ہیں، لاکھوں پریشانیوں کے باوجود اپنی عزت کو حفاظت سے محفوظ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں، پاک دامن رہتی ہیں کہ وہ جانتی ہیں کہ اللہ رب العزت کے نزدیک قیامت کے دن جو پاک دامن کی ویلیو اور عزت ہے وہ بے حیا اور بے غیرت اور بد کردار کی نہیں ہے، وہ اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہیں۔ تو ایسی بچیوں کو، ایسی عورتوں کو اللہ رب العزت اپنے قریب کر لیتے ہیں اور ولایت کا نور عطا فرما دیتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے جی مجھے یہ باتیں کہاں سے پتہ چلی؟ تو اس کے دو جواب ہیں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ حضرت جی کی کتاب حیا اور پاک دامنی 2004 میں یہ لکھی تھی، اس میں جو حضرت جی نے باتیں لکھی ہیں وہ 2004 کی تحقیق ہے، اب تو اور آگے معاملہ چلا گیا۔ یہ اس زمانے کی کتاب ہے جب VCR ہوتا تھا، موبائل اور سوشل میڈیا نہیں تھا یہ والا جو آج ٹک ٹاک اور یہ چیزیں اس وقت نہیں تھیں، یہ VCR کے زمانے کی تحقیقات لکھی ہوئی ہیں۔ اور دوسرا جواب کہ جو نوجوان بیت ہوتے ہیں یا بچیاں بیت ہوتی ہیں، وہ جب کبھی مجھے نوجوان یا بچیاں میری اہلیہ کو حالات بتاتی ہیں تو اتنا کچھ سننے کو ملتا ہے، میں بارہا عرض کر چکا ہوں، وہ زبان سے ہم نکال بھی نہیں سکتے، وہ بیان بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی بھی بڑی ہمت کر کے بات کی ہے۔ ماں باپ تو اندھے ہو چکے ہیں، ماں باپ کو آپس کی لڑائیوں میں اولاد کی فکر ہی نہیں ہے۔ یہ جو معاملات خراب ہو رہے ہیں نسلوں کے، اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ماں باپ آپس میں اپنی انانیت کے اوپر اڑے رہتے ہیں اور نسلوں کی فکر ان کو نہیں رہی۔
اور ہماری نسلوں کی تربیت کون کر رہا ہے؟ انٹرنیٹ کر رہا ہے۔ تو بے حیائی کے اسباب، یہ حیا سیریز چل رہی ہے، تو اس میں ایک اور سبب ہے تنہا غیر مرد کے ساتھ سفر کرنا۔ تنہا سفر کرنا، عورت کا تنہا سفر کرنا، اکیلے یا غیر محرم کے ساتھ سفر کرنا، یہ بھی بے حیائی کے انسان کو بہت قریب کر دیتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ عورت اگر عورتوں کے ساتھ ہو، نیک عورتیں ہوں اور زیادہ عورتیں ہوں، اور اس میں یہ محفوظ ہو، کوئی فتنہ نہ ہو، تو یہ بغیر محرم کے سفر کر سکتی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کچھ حدود اور قیود کے ساتھ، جس میں بے پردگی نہ ہو، جس میں کوئی اور خرابی اور فتنے میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو، اور عورت پاک نیک بچیوں کے ساتھ نیک عورتوں کے مجمع میں کہیں جا رہی ہے، تو وہ بتاتے ہیں ان کے مطابق کسی درجے میں گنجائش ہے، لیکن پوری حدود اور قیود کے ساتھ، جیسے حج پہ عمرے پہ جانا ہو، کوئی مجبوری ہو۔ لیکن یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ عورت کا بغیر محرم کے حج پہ جانا بھی منع ہے۔ اگر کوئی چلی گئی حج یا عمرے پہ، عمرہ اور حج تو ہو جائے گا، لیکن اس کے باوجود بھی گناہ گار ہوگی غیر محرم کے ساتھ جانے کی وجہ سے۔ حدیث کے اندر آیا ہے مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بغیر محرم کے ایک دن اور ایک رات کی مسافت میں تنہا سفر کرے۔ محرم کون ہوتا ہے؟ جسے کبھی نکاح ہو ہی نہیں سکتا، باپ، بھائی، ماموں وغیرہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی حج کو جا رہی ہے اور میں نے تو غزوے میں جہاد میں جانے کا ارادہ کیا ہوا، میں ادھر جانا چاہتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، تم اپنی بیوی کے ساتھ حج پہ جاؤ۔ جہاد پہ جانے سے بھی روک دیا کہ بیوی کے ساتھ محرم کا سلسلہ ہونا چاہیے۔ پرانی کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہوا ہے، حسیم ابن عدی نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک عورت تھی، جوان العمر تھی، خوبصورت تھی، وہ مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے آئی، اور وہاں ایک نوجوان تھا عمر ابن ربیعہ، اس نے ذوالحجہ کے دنوں میں، محترم دنوں میں، حرم محترم کے اندر مکہ مکرمہ میں مسجد کے اندر اس کو گناہ کی بات چیت کی دعوت دی۔ وہ نیک تھی، اس نے اس کو اگنور کیا۔ دوسرے دن پھر وہ عورت آئی بھی طواف کے لیے، یہ پھر پیچھے سے آ گیا اور پھر کچھ بات کی۔ اس نے کہا خدا کا خوف کرو، یہ حرم مکہ ہے، مسجد حرام ہے، اور اتنا مبارک حرمت والے دن چل رہے ہیں۔ لیکن وہ نہ مانا، پیچھے نہ ہٹا۔ یہ عورت تیسرے دن جب آئی نا، تو اپنے بھائی کو ساتھ لے کر آئی اور کہا کہ مجھے حج عمرے کے پورے احکامات سکھائیں اور سمجھائیں، میں نے آج آپ کے ساتھ جانا ہے۔ تو جیسے ہی بھائی کے ساتھ آئی، وہ انتظار میں تھا عمر ابن ربیعہ، جیسے ہی اس نے دیکھا کہ آج یہ محرم کے ساتھ آئی ہے، اسی وقت کھسک گیا، اسی وقت وہاں سے چلا گیا۔ جب وہ چلا گیا تو اس عورت نے ایک شعر پڑھا، اور اس شعر کا مطلب یہ تھا کہ بھیڑیے اس شخص کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں جس کے پاس محافظ کتے نہ ہوں، مگر وہ خونخوار شیر سے ڈرتے ہیں، اس کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہیں۔ اس واقعے کا اس وقت کے خلیفہ منصور عباسی کو جب علم ہوا، اس نے کہا اس واقعے کی پوری تشہیر کرو تاکہ سب کو بات سمجھ میں آ جائے کہ بغیر محرم کے سفر کرنا حرم کے اندر بھی غیر محفوظ ہے۔ یہ تو سینکڑوں سال پرانا واقعہ ہے۔ آج حرم مکہ بند ہے امت کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کو کھول دے۔ بہت سارے عوامل ہیں، لیکن ایک بہت بڑی وجہ ہماری گناہوں کی کثرت بھی ہے۔ ہم نے حرم کے صحن کو، چھت کو پکنک بنا لیا تھا، فوٹو سیشن کے لیے اس کو بنایا ہوا تھا۔ حرم کی عظمت اور محبت نہیں تھی، یا پھر دکھاوے اور ریاکاری کا ذریعہ بنا لیا تھا کہ جی میں عمرے پہ ہوں تو پتہ لگے لوگوں کو میں عمرہ کر رہا ہوں، حاجی صاحب ہوں، حج کر رہا ہوں۔ تو ہم نے بھی اس کا احترام نہیں کیا، تو پھر ناقدروں سے اللہ تعالیٰ نعمت واپس لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ میری اہلیہ اندر موجود ہیں گھر میں، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ انہوں نے بتایا حرم کے اندر ہمارے گروپ کی عورتوں کو کسی نہ کسی انداز سے کچھ ایسا میسج ملا
دنیا کے کسی بھی ملک کے بندے سے، ضروری نہیں ہے کہ وہ پاکستانی ہی ہو، جس پہ وہ بچیاں پریشان ہو گئیں اور اہلیہ کو آگے بتایا کہ یہ ہوا۔ تو جب دل سخت ہوتے ہیں، اور ہم نے جو حرم مکہ کی بے احترامی میں بھی کا احترام نہ کرنے میں بھی جو ہم نے کوئی کسر نہ چھوڑی، اس کی بے اکرامی میں، اس کی بھی سزا ہے کہ یہ حرم ہمارے لیے بند کر دیا گیا۔ ایک واقعہ مجھے اور یاد آ گیا، بالکل بیت اللہ شریف کی دیوار سے نیچے منا، وہ جو ہے مروہ، باب مروہ کے سامنے، یہ بات ہے 2004 یا 5 کی، اس وقت ایکسٹینشن یہ والی نہیں تھی۔ تو ہم وہاں، ایک بلڈنگ تھی صدیق احمد مہر علائی گروپ، وہ بلڈنگ بھی اب گر گئی ہے، تو وہ روڈ سارا آ گیا ہے۔ بہرحال تو میں وہاں سے آیا، وہ اس کو مروہ کا گیٹ قریب پڑتا تھا، تو وہاں سے جب آیا ہوں تو ایک شخص بالکل باب مروہ کے باہر کوئی چیز سیل کر رہا ہے اور گانے گا رہا تھا، انڈین میوزک چل رہا تھا، گانے گا رہا تھا۔ میں نے کہا خدا کا خوف کرو، بیٹھے کہاں، کر کیا رہے ہو؟ میں نے کہا حاجی صاحب چلو چلو، تم نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے۔ یہ 2004 کی تقریباً بات ہے۔ چاچو وہ بلڈنگ کا نام یاد ہے؟ وہ کاکی تو بعد میں تھی، وہ دوسری طرف مروہ کی طرف پرانی، کاکی سے پہلے والی۔ خیر، تو یہ ہم نے بھی کوئی حرم شریف کی بے اکرامی میں کمی نہیں کی ہے۔ ہم بھی اگر توبہ کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دوبارہ سے رحمت کے دروازے کھول دیں گے، آسانی ہو جائے گی۔ عربی کی ایک کہاوت ہے، عورت کی حفاظت یا گھر کرتا ہے یا خاوند کرتا ہے یا قبر کرتی ہے۔ عورت کی حفاظت صرف 3 جگہ پر ہے، یا اس کے اپنے گھر میں، یا خاوند کے گھر میں، یا پھر قبر کے اندر۔ عورت گھر سے باہر نکلی اب یہ محفوظ نہیں۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں کو حکم دیا اپنے گھروں میں واپس جلدی آیا کرو، جو سفر میں نکلو، کام کاج پہ جاؤ، اب گھر آنے کی جلدی کیا کرو۔ فرمایا کہ سفر عذاب کا ٹکڑا ہے، تمہیں کھانے پینے اور سونے سے روک دیتا ہے، لہٰذا جو ہی سفر کی ضرورت ختم ہو جائے جلدی سے بال بچوں میں واپس آ جاؤ۔ اور جو لوگ دین کی خدمت کے لیے، جہاد کے لیے، تبلیغ کے لیے، دین کے کاموں کے لیے باہر گئے ہوتے ہیں، ان کی عورتوں کی حرمت قرآن و حدیث میں عام عورتوں سے، عام مومنہ عورتوں سے زیادہ ہے۔ سنیے، مجاہدین کی بیویوں کی عزت گھر پر رہنے والوں کے لیے ان کی ماں کے برابر ہے۔ اگر کوئی گھر میں رہنے والا کسی مجاہد کے اہل خانہ سے خیانت کا مرتکب ہوگا تو قیامت کے دن اس مجاہد کو لایا جائے گا اور اس کو اختیار دیا جائے گا، اس خائن کی جتنی نیکیاں تم لینا چاہتے ہو لے لو، اور کچھ بھی کوئی وہاں چھوڑنے والا نہیں ہوگا، ایک ایک نیکی کی قدر ہوگی۔ تو بے حیائی کے اسباب میں سے پہلا سبب کیا ذکر ہوا کہ عورت کی بہت بڑی غلطی ہوتی ہے کہ کسی غیر محرم کو اپنی ذاتیات میں شریک کرے، اور دوسرا تنہا سفر یا غیر محرم کے ساتھ سفر۔ 2-3 اتوار پہلے ایک بیان میں نے بات بتائی تھی کہ جو بہت سارے اداروں کے، بعض کالج یونیورسٹیز کے اور دوسرے اداروں کے جو گروپس جاتے ہیں نا سیاحت کے اوپر، تو مجھے کئی لوگوں نے پھر اپنے تجربات شیئر کیے۔ ایک صاحب آئے ہیڈ آفس، کہنے لگے جی آپ نے جو بتایا تھا تو آج آپ بتا رہے ہیں، میں تو اس کو بہت عرصے سے دیکھ رہا ہوں، اتنا زمانہ گزر گیا، بہت عرصہ انہوں نے بتایا کہ اتنے عرصے سے میں دیکھ رہا ہوں، اور بہت ساری چیزیں میں نے دیکھی ہیں، نوٹ کی ہیں۔ انہوں نے کچھ تفصیلات بتائیں۔ پھر ایک بچی نے میسج کیا واٹس ایپ کے اوپر، نے کہا جی میں چلی گئی وہاں، جا کے میرے ساتھ پھر مجھے گناہ کی اوپر مجھے فورس کیا گیا، زبردستی کی گئی، لڑکوں نے بھی کیا اور میری جو خاتون دوست تھی، سہیلی تھی، اس نے بھی کیا۔ خیر میں کسی طریقے سے وہاں سے نکل کے بھاگی اور اسلام آباد پنڈی کہیں پہنچی۔ وہاں پہنچ کے میں نے اپنے گروپ کو اطلاع کی کہ جی میں تو اب اس شہر میں نہیں ہوں، میں تو ادھر آ گئی ہوں اور اپنے گھر جا رہی ہوں۔ پھر وہ اپنے گھر چلی گئی، اور گھر جا کے اس نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ میرے ساتھ وہاں ہوا کیا تھا۔ اس نے تو کہا بس میری اپنی سہیلی سے لڑائی ہو گئی، میں آ گئی بس۔ گھر والوں نے کہا کوئی بات نہیں، بس ٹھیک ہے، بس اللہ خیر صلی اللہ۔
اس نے اس لیے نہیں بتایا کہ کوئی ایشو گھر میں نہ بن جائے، اور گھر والوں نے محسوس ہی نہیں کیا، کوئی بات نہیں، گھر کی بچی ہے، جوان ہے، جہاں مرضی جائے، 5 دن بعد آئے، 3 دن بعد آئے، کوئی مسئلے کی بات ہی نہیں۔ یہاں تک کا تو ماحول آ چکا۔ کل مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے حرم مکہ میں جو پہلے باپردہ برقعے میں ہوتی تھیں عورتیں، حفاظت کے لیے، سیکیورٹی کے لیے، اور عورتوں کو دیکھنے کے لیے، مینجمنٹ کے لیے، تو اب وہ باقاعدہ پینٹ شرٹ میں ہیں اور ماسک پہنا ہوا ہے۔ تو اس کا انہوں نے ذکر کیا کہ یہ بہت بڑی جو ہے نا وہ ایک تبدیلی آ گئی، چینج آ گیا ہے، یہ غیر شرعی ہے۔ اس طرح کا انہوں نے کل ایک ٹویٹ کیا۔ میں نے ٹویٹ دیکھا تو پیچھے نا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ٹویٹ کے ساتھ اپنے تاثرات بھی لکھ دیتے ہیں، تو اس میں ایک نہیں کئی لوگوں نے الگ الگ وہ تصویر حرم مکہ کی بھیجی ہوئی تھی، حرم مدینہ کی تھی یا مکہ کی، بہرحال تصویر بھیجی ہوئی تھی، اس میں وہ عورتیں کھڑی ہوئی ہیں پینٹ شرٹ میں، اور سب نے یہ لکھا یہ بے پردہ ہے، یہ تو سب پردے میں ہیں۔ کہاں ہے ان میں بے پردہ؟ کیا مطلب ہے؟ اسے کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ میں یہ سمجھاؤں کہ بعض لوگ اب شاید بے لباس ہونے کو ہی بے پردہ سمجھتے ہیں۔ بے لباس ہونا کچھ اور ہے، بے پردہ ہونا کچھ اور ہے۔ جسم پر لباس ہوتا ہے، لباس پہ برقع ہوتا ہے، جس میں نہ جسم کے اعضاء نظر آئیں، نہ لباس نظر آئے، نہ چہرہ نظر آئے، یہ ہوتا ہے پردہ۔ یعنی اب سوچ ہی بدل گئی۔ پینٹ شرٹ میں عورت کھڑی ہے، اس کی تو پردے میں، یہ تو بے پردہ نہیں ہے۔ آپ مفتی تقی عثمانی صاحب کا ٹویٹ دیکھ لیجئے، اور جہاں نیچے لوگوں نے اپنے کومنٹس لکھے ہوئے ہیں اس میں تلاش کر لیجئے، ایک سے زیادہ آپ کو بھی مل جائیں گے، میں نے خود پڑھے۔ تو اس کو دیکھ کے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید وہ لوگ بے لباس ہونے کو ہی بے پردہ سمجھتے ہیں۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ ہمارا اتنا معیار بڑھ گیا تقوی کا، نعوذ باللہ، یعنی کہ گراوٹ اتنی آ گئی ہے کہ ہم پینٹ شرٹ اگر پوری ہے، سینہ نہیں کھلا ہوا، ٹخنے ننگے نہیں ہیں، آدھیاں پنڈلیاں نظر نہیں آ رہی، تو ہم سمجھتے ہیں بڑا پاکیزہ لباس ہے۔ یعنی اتنی گراوٹ تو آ گئی ہے نا۔ آج کل بچیوں کے سر کے اوپر دوپٹہ کہاں ہے؟ 1 سال 2 سال 3 سال کی بچیوں کو بھی اسکارف پہنانے کی ترغیب دینی چاہیے۔ 5-6 سال کی بچیوں کا تو سر گھر میں بھی ڈھکا رہنا چاہیے۔ جب شروع میں یہ عادت نہیں ڈال رہے تو بڑے ہو کے کہاں پہننا ہے انہوں نے؟ بے حیائی کے قریب کرنے کا ایک بہت اور بڑا جو سبب ہے وہ ہے موسیقی، میوزک، گانا۔ اس کے اوپر مکمل 1.25 گھنٹے کا بیان ہو چکا ہے، کلپ شیئر بھی کیے جا چکے ہیں، کلپ اور لنکس چاہیے ہو تو مل بھی دوبارہ سکتے ہیں، لیکن اس کا تھوڑا سا خلاصہ بھی گزر جاتا ہے، بات کر لیتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص گانے والی لونڈی کی مجلس میں بیٹھ کر اس کا گانا سنے، قیامت کے دن اس کے گانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ جو گانے والی کا گانا سنے مجلس میں، اور آج کل ہمارے زمانے میں یہ جو ویڈیو ہے نا، یہ بھی ایک مجلس کا درجہ اختیار کر چکی ہے۔ بہت ساری کانفرنس، میٹنگز یہ ویڈیو پہ ہوتی ہیں۔ ہر آدمی اپنے اپنے آفس میں، اپنے اپنے گھر میں، اپنے اپنے ملکوں میں بیٹھا ہوتا ہے، اور باقاعدہ پوری ایک مجلس منعقد ہوتی ہے، بات چیت ہوتی ہے۔ 3-4 دن پہلے میں ایک کمپنی کے دفتر میں گیا تو وہاں ایک صاحب اور بھی آئے ہوئے تھے، تو وہ جاب کا انٹرویو دینے آئے ہوئے تھے۔ اب کمپنی کا ہیڈ آفس کراچی میں، وہ یہاں بیٹھے رہے، سامنے اسکرین کے اوپر سب سوال جواب ہوتے رہے، تو باقاعدہ ایک مجلس مانی جائے گی، دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، سوال جواب ہو رہے ہیں۔ انٹرویو دینے والا لاہور میں بیٹھا تھا، انٹرویو لینے والا کراچی ہیڈ آفس میں بیٹھا ہوا تھا۔ تو جب یہ ویڈیو میٹنگز کو ہم مجلس کا رنگ دے رہے ہیں اور واقعی اس کو مجلس سمجھا جا رہا ہے اور پوری اس کی ورث بھی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو کوئی مانتا نہیں، کرونا کی وجہ سے تو اور بڑھ گئی ہیں یہ۔ تو جب یہ سب کچھ ہو چکا تو پھر شاید میں غلط نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو ٹی وی کے اوپر گانا گانے والی کا گانا سنے گا وہ اس حدیث کو پھر دوبارہ سن لے۔
فرمایا کہ جو شخص گانے والی لونڈی کی مجلس میں بیٹھ کر اس کا گانا سنے گا، قیامت کے دن اس کے کانوں میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا۔ اب سیسا پگھلا کے ڈالنا، اس کا تجربہ تو نہ کرا جائے، لیکن چائے کے پانی کو خوب اچھی طریقے سے الیکٹرک کیٹل میں ابالیں، جب خوب ابل جائے اس وقت ذرا کان میں ڈال کے دیکھیں، تھوڑا سا تجربہ یہاں بھی کر لیں، اندازہ ہو جائے گا، کبھی کر کے دیکھیں۔ 8-10 سال پرانی بات ہے، اب ماشاءاللہ اس گھر کو اب 11 سال ہونے والے ہیں۔ یہ پیچھے والے گھر کی بات ہے جب ہم مین روڈ پہ تھے، 2010 میں کے بعد ادھر آئے ہیں، تو مطلب 14-15 سال پرانی بات ہوگی۔ الیکٹرک کیٹل کا پانی میرے پاؤں میں گرا تھا، یہ الٹے پاؤں میں، 3-4 سیکنڈ کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا، کھال اترتی چلی گئی، اور اندر سے جو کچھ نظر آیا وہ بیان نہیں میں کر سکتا، اور کئی مہینے بستر پہ رہا۔ لیکن اس زمانے میں بھی اللہ نے ایک مہربانی فرمائی، الحمدللہ، مجلس ذکر کی ناغہ نہیں ہوئی، ہر اتوار کو بیان ہوتا رہا، بستر پہ لیٹ کے کرتا تھا، تھوڑا سا اٹھ جاتا تھا، بیٹھ نہیں سکتا تھا، اور الحمدللہ اس پورے 4 مہینے کے تقریباً پیریڈ میں ایک نماز بھی الحمدللہ قضا نہیں ہوئی۔ اٹیچ بات ہے، وہ کمرہ بھی اٹیچ بات تھا، آج جو ہے الحمدللہ یہ بھی اٹیچ بات ہے، اور اس میں بیڈ کے ساتھ جو واش روم کا دروازہ تھا وہ شاید 3 فٹ ہوگا، 3.5 ہوگا، 4 شاید نہ ہو، ایسے کبھی پیمائش تو نہیں کی، لیکن بالکل ساتھ تھا۔ پونا گھنٹہ لگتا تھا مجھے واش روم آنے جانے میں، اور جب واپس آتا تھا تو ہانپتا بھی تھا، تکلیف بھی ہوتی تھی، لیکن اللہ نے مہربانی فرمائی، اس پورے ٹائم میں بھی نہ الحمدللہ کوئی نماز قضا بھی نہیں ہوئی، اور اتوار کے بیان مجلس ذکر بھی الحمدللہ پابندی سے ہوتا ہے۔ عورتیں تو ہمیشہ پردے میں بیٹھتی تھیں، آج بھی پردے میں پیچھے بیٹھی ہیں۔ ان میں بعض دن ایسے تھے اس ٹائم میں کہ مرد بھی پردے میں بیٹھے ہوتے، کہ میں تو اپنے بیڈ روم میں ہوتا تھا نا، تو مرد اپنی جگہ پہ بیٹھے ہوتے تھے جہاں ہمیشہ آتے تھے، عورتیں اپنی جگہ پہ بیٹھی ہوتی تھیں۔ بیان کے بعد پھر یہ لوگ، کسی نے مسافہ کرنا ہوتا تھا تو کمرے میں آ جایا کرتے تھے، مل کے چلے جایا کرتے تھے، اور میں وہیں بیڈ پہ ہی نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ میرے لیے تو ایسا مسئلہ تھا کہ پاؤں زمین پہ نہیں رکھ سکتا تھا۔ تو کبھی کانوں میں گانا سننے کا دل کرے نا، تو تھوڑا سا پانی گرم کر کے نا، پورا فل بوائل کر کے اور کان میں ڈال کے دیکھیں، جتنی بھی تکلیف ہوگی اس سے کم ہوگی جو قیامت کے دن ہونی ہے۔ یہ ڈالنے کو میں ترغیب نہیں دے رہا ہوں، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں موسیقی دل میں زنا کے خیال کو اس طرح پیدا کرتی ہے جس طرح پانی سبزی کو اگاتا ہے۔ اور موسیقی کے بارے میں ایک روایت اور سن لیجئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ بندر اور خنزیر کی مانند ہو جائیں گے، ان کی شکلیں مسخ ہو جائیں گی۔ صحابہ نے عرض کیا، کیا وہ لوگ توحید اور رسالت کا اقرار کرتے ہوں گے؟ فرمایا ہاں کرتے ہوں گے، بلکہ نماز، روزہ اور حج بھی ادا کرتے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھتے ہوں گے، روزے بھی رکھتے ہوں گے، حج بھی ادا کرتے ہوں گے۔ صحابہ تو اب حیران، توحید کا اقرار وہ کرے، رسالت کا اقرار وہ کرے، نماز وہ پڑھے، حج ادا وہ کرے، روزے وہ رکھے، ان کی شکلیں بندر اور خنزیر جیسی ہو جائیں گی؟ تو صحابہ کی حیرانگی کا کیا حال ہوا ہوگا؟ پوچھا یا رسول اللہ ان کا حال ایسا کیوں ہوگا؟ فرمایا کہ آلات موسیقی، رقاصہ عورتوں کے اور میوزیکل آلات کے بڑے یہ فین ہوں گے، اور بڑے ان کی اس طرح کی چیزیں ہوں گی، اور نشہ آور چیزیں یہ جو ہیں پیا کریں گے، اور رات بھر یہ ان چیزوں میں مصروف رہا کریں گے۔ اور آج دیکھ لیں ساری رات یہ لوگ انٹرنیٹ پہ، یوٹیوب پہ، واٹس ایپ پہ، کسی بھی طریقے سے، کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر، کہیں بھی آن لائن یا آن سائٹ یہ ان چیزوں میں مصروف رہتے ہیں۔ جیسے ہی تہجد کا وقت آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کے اٹھنے کا وقت آتا ہے، اللہ ان سب بدبختوں کو سلا دیتے ہیں، فجر نہیں پڑتا کوئی ان میں سے۔
ان کو اگر رات کو 11 بجے سو جاؤ تو نیند نہیں آتی، رات کو 3 بجے بھی فوڈ پانڈا سے کوئی نہ کوئی ڈیل منگوا کے انہوں نے کھانی ہوتی ہے۔ اور جیسے ہی تہجد کا وقت آتا ہے، اللہ سے مانگنے کا وقت آتا ہے، اللہ کو منانے کا وقت آتا ہے، اللہ تعالیٰ سے لینے کا وقت آتا ہے، جس وقت آوازیں لگ رہی ہوتی ہیں، ہے کوئی مانگنے والا کہ اس کو عطا کروں، ہے کوئی پریشان کہ اس کی پریشانی کو دور کروں، ہے کوئی تکلیف میں مبتلا کہ اس کی تکلیفوں کو دور کروں، جیسے ہی یہ مبارک وقت آتا ہے، یہ گھوڑے بیچ کے، ہاتھی گدھے سب بیچ کے یہ سو جاتے ہیں، اور جیسے ہی زوال کا وقت آتا ہے پھر یہ اٹھتے ہیں حضرت۔ سارا برکت والا وقت، روزی کی برکت والا وقت، عبادت کی قبولیت اور برکت والا وقت یہ سونے میں گزار دیتے ہیں، اور جیسے ہی 12 بجنے کا وقت قریب ہوتا ہے، زوال کا وقت قریب آتا ہے، یہ اٹھ جاتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہاں جی، جفالی بلڈنگ اس کا نام تھا، مکہ مکرمہ میں جفالی بلڈنگ۔ بہرحال اس کے علاوہ بے حیائی کے اسباب میں سے کچھ اسباب، یہ جو ڈرامے ہیں، فلمیں ہیں، ویڈیو گیمز ہیں، کارٹونز ہیں، یہ بھی انہی اسباب میں سے بعض اسباب ہیں۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں نا، یہ بے حیائی والی فلمیں تو نہیں زیادہ دیکھتے یا نہیں دیکھتے، یہ کامیڈی فلمیں اور کامیڈی ذرا دیکھتے ہیں، یہی کامیڈی ان کے لیے ٹریجڈی بن جاتی ہے، اور ایمان جو ہے نا آگے پیچھے ہو جاتا۔ کامیڈی بڑا آسانی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس کو ہلکا سمجھ رہے ہوتے ہیں، بہت لائٹ لے رہے ہوتے ہیں، اور بہت ساری فلمیں اور ڈرامے تو باقاعدہ اس کے مختلف ٹاپکس ہوتے ہیں، مختلف اس پہ محنت کی جاتی ہے، کہیں پہ نوجوانوں کو عشق کرنا سکھایا جا رہا ہوتا ہے، کہیں پہ گھر بگاڑنا سکھایا جا رہا ہوتا ہے۔ آپ کو بہت سارے ایسے نوجوان مل جائیں گے جو ڈرامے اور فلمیں دیکھ کر دین سے دور ہوئے ہوں، گھر ختم ہوئے ہوں، لیکن ایسا ایک بھی نہیں ملے گا جو ان چیزوں کو دیکھ کر قرآن اور حدیث کی طرف آیا ہو۔ اور ان ڈراموں کا، ان فلموں کو دیکھنے کا ایک بہت بڑا نقصان ازدواجی زندگی پہ ہوتا ہے، بیوی اچھی نہیں لگتی، وہاں جو ان کو ہیروئن یا عورت نظر آتی ہے وہ اتنی بنی صبری ہوتی ہے کہ گھر میں بیوی کو جب وہ دیکھتے ہیں تو وہ اس کو چڑیل لگتی ہے، اور گھریلو زندگی تباہ ہو جاتی ہے۔ اپنے ہی گھر کی زندگی کو جو دیکھ رہے ہیں اور جس کی وجہ سے حاصل شدہ چیز کو خراب کر رہے ہیں، گھر کو خراب کر رہے ہیں، وہ مل تو نہیں جانا ان کو، وہ مل تو نہیں جانا ان کو۔ تو ایک ایسی چیز جو مل بھی نہیں سکتی، جس کو دیکھنا بھی گناہ اور حرام، ہم اپنے گھر کے سکون کو تباہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایک دو نہیں، درجنوں نہیں، اس سے زیادہ عورتیں بیگم صاحبہ سے رابطہ کر چکی ہیں، ان کو سمجھاتی رہتی ہیں، آج بھی کسی کو سمجھا رہی ہیں۔ آج دوپہر کو جب نماز سے پہلے نماز کے لیے جا رہے تھے، کسی سے بات ہو رہی تھی فون پہ، اور اسی قسم کے مسئلے تھے کہ جی ہم اپنے خاوند کو اچھی نہیں لگتی، وہ کہتے ہیں جی اس نے یہ پہنا ہوا تھا تم بھی یہ پہنو، اس نے آئی بروز بنائی ہوئی تھی تم بھی یہ بناؤ۔ باقاعدہ مرد حضرات اس کی ڈیمانڈ اپنی پاک دامن بیویوں سے کرتے ہیں، جیسی میں نے اس فاحشہ عورت کو دیکھا ہے ویسی بن جاؤ۔ یہ مسلمان شوہر یہ کام کر رہے ہیں، اپنی بیویوں کو بھی اسی بے حیائیوں کے روپ میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو اپنی نسلوں کے بارے میں کیا غور کریں گے، اپنی بیٹی کے بارے میں کیا غور کریں گے، کیا سوچ رکھتے ہیں یہ؟ ہالی ووڈ کی ایک فلم دیکھی اور اس میں جو دیکھا اس کو اپنی بیوی کو کہہ رہے ہیں یہ بن کے دکھاؤ، یہ کر کے دکھاؤ۔ بعض چیزیں ایسی شرمناک ہیں بیان نہیں کر سکتے، باقاعدہ مرد ڈیمانڈ کرتے ہیں اپنی عورتوں سے، بیویوں سے۔ اور ہالی ووڈ کی کیا دنیا میں شہرت ہے، اس کو باقاعدہ سیکس کیپٹل آف دا ورلڈ کہا جاتا ہے، بے حیائی کا دارالخلافہ ہے وہ۔ تو ہم جب اس طرح کی چیزوں کو اپنے گھروں میں لے کر آئیں گے تو کیا ہوگا؟ تو بہت سے نیک مرد حضرات جو ہے نا، یہ کامیڈی کو ذرا ہلکا سمجھتے ہیں، یہی کامیڈی ان کی زندگی کو ٹریجڈی میں لے جاتی ہے، اس کو بھی دیکھنے سے بچنے کی ضرورت ہے۔
اس کے علاوہ کارٹون پر آ جائیے، اللہ اکبر کبیرہ. جب کارٹونز بنائے جاتے ہیں نا تو ایک ایک کارٹون کے پیچھے سینکڑوں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں اور ملٹیپل ٹیمز کام کر رہی ہوتی ہیں. گرافک ڈیزائنر الگ ہوتے ہیں، گیم ڈیزائنر الگ ہوتے ہیں، کمپیوٹر پروگرامرز الگ ہوتے ہیں، میوزک ڈیزائنرز الگ ہوتے ہیں، کلر ڈیزائنرز الگ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ماہر نفسیات سائیکیٹرسٹ کی بھی ایک بڑی لمبی تعداد ہوتی ہے جو گیم بنا رہی ہوتی ہے، ویڈیو گیم یا کارٹون. اور ہمارے بچے جب اس میں جاتے ہیں، اب ان کی آنکھیں بھی اس میں مشغول، کان بھی، ہاتھ بھی، دل دماغ بھی، پورا جسم ادھر لگا ہوا ہے، اور وہ ہر ایریے کو ایسے طریقے سے ٹریپ کر لیتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری نہیں رہتی. اور بیک ٹریک میسیجنگ کے ذریعے، خفیہ پیغامات کے ذریعے وہ اپنی من مرضی کی چیزیں ہماری نسلوں کے اندر ڈال رہے ہیں، اور ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. پرواہ کب ہو؟ ماں باپ آپس میں محبت تو کریں، ایک دوسرے کو عزت تو دیں، وقت تو دیں. ہر جگہ علیحدگی کے شوق، علیحدگی کے معاملے، لڑائیاں. میں بھی کراچی گیا ہوا تھا تو پیچھے جناب ایک عجیب واقعہ ہو گیا. ایک بیگم صاحبہ نے بتایا فون پہ کہ جی وہ ایک پرانی اسٹوڈنٹ تھی کسی مدرسے کی، جناب خاوند نے گھر سے نکال دیا. عجیب، ادھر بھی دین ادھر بھی دین، دونوں طرف دین. دونوں ایک دوسرے سے چاہتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ اچھا کرے، بھائی تم اس کے ساتھ اچھا کر لو. دونوں طرف انانیت، فضول باتوں کے اوپر لڑائیاں. موت تو مرنا تو بھول گیا ہے. دنیا دار لڑیں، ان کا بھی لڑنا اچھی بات نہیں ہے. دیندار دونوں طرف دین. خاوند نے بیوی کو نکال دیا. بچے بھی ہیں، بچوں کا کیا ہوگا؟ تو یہ اتنے معاملات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہماری نسلوں کا کیا ہوگا؟ اللہ نے اگر اولاد دی ہے، اس کی حفاظت کس کی ذمہ داری ہے؟ اولاد کی خاطر بھی قربانی نہیں دے سکتے، ورنہ یہ اولاد تو پھر آگے رامائن اور مہا بھارت ہی پڑھے گی، یہ پھر قرآن نہیں پڑھے گی. آپ کے مرنے کے بعد آپ کو تو اس نے یاد ہی نہیں کرنا. اس نے کہنا اماں ابا نے کون سا ہماری پرواہ کی تھی. تو آپ کے مرنے کے بعد اس نے کیا کرنا ہے؟ فاتحہ پڑھنی ہے. چلو جی رامائن نہیں پڑھے گی، چلو جی ٹھیک ہے کچھ اور نہیں پڑھے گی، غلط نہیں پڑھے گی، لیکن اچھا بھی کرنے لگے گی تو کیا کرے گی؟ ابا کی یاد آ گئی، چلو 12 کینڈل لائٹیں جلا دو جی. اماں کی یاد آ گئی، چلو 3 منٹ کے لیے خاموشی اختیار کر لو جی. جب وہ ماں باپ کو آپس میں لڑتے ہوئے دیکھے گی، گالم گلوچ کرتے ہوئے دیکھے گی، کیا سیکھے گی؟ ماں باپ آئیڈیل ہوتے ہیں اولاد کے لیے. اور باقی جتنی رہی صحیح کسر ہے وہ ان کارٹون اور ویڈیو گیمز نے پوری کر دی. ہم خود بچوں کو خرید کے لا کے دیتے ہیں. ہمارا چونکہ الیکٹرانکس کا بزنس ہے، کچھ دن پہلے ایک صاحب ان کا اسٹیپلائزر وہ بناتے تھے. آج کل تو اسٹیپلائزر کا وہ زمانہ نہیں رہا، تو بلٹ ان اسٹیپلائزر ہر چیز میں ہی آ گئے. تو اس سے پہلے جب 1990-95 میں 2000 میں اسٹیپلائزر بہت سیل ہوتا تھا گرمیوں میں، آج کل کے دنوں میں مطلب مئی جون میں. تو خیر کئی سال پہلے ان کا مجھے فون آیا. تو پہلے تو میں پہچانا نہیں، انہیں تعارف کرایا، کیونکہ اب میں کچن اپلائنسز میں شالمی میں تھا، وہ ہال روڈ کی ان کی میری ملاقاتیں تھیں. ان کا جی آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ بتائیں کہ میں اپنے بیٹے کو پلے اسٹیشن لے کے دینا چاہتا ہوں، کون سا ماڈل لے کے دوں، کہاں سے لے کے دوں، کیا مشورہ دیتے؟ میں نے کہا خدا کے لیے اپنی اولاد کو وقت دے دیں. آپ کیوں جان چھڑانا چاہتے ہیں اپنی نسلوں سے؟ تو ماں باپ خود اپنی اولادوں کو اپنا وقت بچانے کے لیے، اپنی مرضیات میں لگانے کے لیے یہ چیزیں دیتے ہیں. اور ہمارے بچوں کی ٹریننگ، ذہنی تربیت یہ آلات کر رہے ہیں. یہ انٹرنیٹ کیا ہے؟ انٹر انٹو دی نیٹ، ایک جال کے اندر داخل ہو جاؤ، اس جال سے پھر نکل نہیں سکتے. آپ کو چند واقعات میں سنا دیتا ہوں جو پہلے بھی میں کئی مرتبہ سنا چکا ہوں. میری خالہ یہیں ٹاؤن شپ میں سامنے بلاک میں رہتی ہیں. ہم یہ A1 میں رہتے ہیں، 31 A1. وہ یہ سڑک کراس کر کے حبیب زوم میں رہتی تھیں پہلے، اب قریب اور دوسری جگہ چلی گئیں. 2016 جنوری
لاہور میں سردی ہوتی ہے جنوری میں. 2016 جنوری میں ان کے پاس کچھ مہمان آئے کراچی سے جو خالہ کے حج کے ساتھی تھے، اور خالہ 2016 سے چند سال پہلے ان کے ساتھ حج پہ گئی تھیں، اور ان لوگوں کا کام یہ ارادہ یہ تھا کہ ہم آئیں گے تو ادھر مری اور آگے سیر وغیرہ کی طرف کہیں انہیں ریاض میں جائیں گے. ٹھہرے ہوئے تھے. میری سگی خالہ ہیں، ابھی حیات ہیں. جو عورت یہاں موجود ہو سامنے جانا چاہے، 1 کلومیٹر بھی نہیں ہے کم و بیش، جا کے پوچھ لے. انہوں نے کیا سنایا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے گیس کا ہیٹر آن کیا، اس میں باقاعدہ ایک آگ ہوتی ہے، فلیم ہوتا ہے، وہ نکلا. تو کہتی ہیں میری خالہ نے مجھے بتایا ان کے 3 بیٹے تھے، تقریباً ان کی عمریں 5، 7 اور 9 سال کی تھیں. تو 2 چھوٹے جو تھے نا 5 اور 7 سال والے، وہ انہوں نے جب آگ کو دیکھا تو ایسے ہاتھ باندھ دیے، کچھ منہ میں بڑبڑانے لگے، بولنے لگے، کچھ کہنے لگے. میں نے مجھے کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا بھگوان ہے نا یہ کہاں سے سیکھا انہوں نے؟ دوسرا واقعہ یہ بھی، یہ جو واقعات سنا رہا ہوں میں بار بار سناتے رہتا ہوں، بہت ساری مسجدوں میں بیانات میں سنائیں، یہ بھی سن لیجئے. میری والدہ بھی اندر الحمدللہ موجود ہیں، جو عورتیں اندر پوچھ لیجئے، ابھی مل لیجئے. یہ کراچی میں میکے میں اپنے کہیں گئیں، اور رشتہ داروں میں، کراچی میں جب گئیں تو رشتہ داروں میں کہیں گئیں. جب امی کراچی گئیں تو کہیں رشتہ داروں میں جانا ہوا، تو وہاں کچھ لوگ لوڈو کھیل رہے تھے، بچے، چھوٹے بچے لوڈو کھیل رہے تھے. اب ایک بچے نے ادھر سے ادھر جانا تھا، تو اس نے ایسے جمپ لی اور کہنے لگا کالی ماتا کی جے ہو. اب جو دیکھ رہے ہیں سارا دن، گھنٹوں کے حساب سے، ماں باپ کے پاس تو ٹائم نہیں ہے اولاد کے لیے، گھنٹوں کے حساب سے جو دیکھ رہے ہیں وہی نکلنا ہے نا. اور کسی ہندو کے گھر نہیں گئی، الحمدللہ مسلمانوں کے گھر میں گئی. ایک تیسرا واقعہ بھی سن لیجئے. یہ جامع شرفیہ کے استاد الحدیث ہیں حضرت مولانا یوسف خان صاحب، میرے استاد بھی ہیں، الحمدللہ حیات ہیں. ان سے جا کے پوچھ لیجئے، اس کی تصدیق کر لیجئے. جو انہوں نے سنایا اس کا مفہوم یہ تھا. مولانا یوسف خان صاحب فرماتے ہیں کہ میرے ایک قریبی رشتہ دار کی بیوی کا انتقال ہو گیا، اور رشتہ دار بھی وہ جو صف اول کا نمازی، اعتکاف پابندی سے ہر سال کرنے والا، اور پوری داڑھی، ٹخنے ننگے، نیک دیندار. بیوی کا انتقال ہو گیا. کہتے ہیں میں گھر گیا تعزیت کے لیے، وہ آیا مجھ سے گلے ملا اور رونے لگا. میں نے تسلی دی تو روتا ہی رہا، تسلی دیتا رہا میں، وہ روتا رہا. میں نے کہا اللہ کے بندے، واقعات ہوتے ہیں، حوصلہ تو رکھو. میں نے کہا حضرت گھر میں بیوی کی موت سے بڑا حادثہ ہو گیا ایک. کہتے ہیں مجھے حیرانگی ہوئی، تجسس ہوا کہ بھئی کیا ہو گیا؟ تو مجھے لے کے سائٹ پہ گیا، کہنے لگا حضرت ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا 5 سالہ بچہ میرے پاس آیا تھا، آپ کے آنے سے تھوڑی دیر پہلے، اور اس نے آگے مجھ سے پوچھا پاپا ماما کی چیتا کو کب آگ لگائیں گے؟ پاپا ماما کی چتا کو کب آگ لگائیں گے؟ یہ ایک دیندار جو مرد تھا اس کے گھر کی بات ہے یہ. تو جہاں دین کی عزت اور قدر نہیں، وہاں کے کیا حالات ہوں گے. یہاں آپ لوگوں سے بھی ایک سوال پوچھتا ہوں، لفظ چتا سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو کہ نہیں آیا؟ بتائیں جی. آ گیا؟ یہ قرآن مجید میں پڑھا، حدیث میں سنا، کسی مسجد میں امام صاحب نے، ممبر پہ خطیب صاحب نے بیان فرمایا؟ ہمیں کہاں سے پتہ لگا؟ ہمیں بھی تو میڈیا سے پتہ لگا، ہمیں تو ٹی وی ڈراموں اور ان چیزوں سے پتہ چلا. اور کہاں سے پتہ چلا؟ اس پہ سروے کر لیجئے، ابھی حساب لگا لیجئے، زیادہ تر کو کہاں سے پتہ چلا؟ آج کے نوجوان سے پوچھا جائے سورہ فاتحہ نماز کی ہر رکعت میں پڑھتے ہو، ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہو، انعمت علیہم کا مطلب تو بتا دو، ولا الضالین کا مطلب تو بتا دو، تو شاید نہ بتا سکے. چتا کا مطلب بھی بتائے گا، جنم کا ساتھ اس کا مطلب بھی بتائے گا. سورہ فاتحہ کا مطلب شاید نہ بتا سکے. اچھا جی، ایک امریکن یونیورسٹی ہے، حضرت جی نے اس کا نام بتایا تھا،
جب ایولون ہائی اسکول میں حضرت کا بیان ہوا تھا، وہ نام مجھے اس کا یاد نہیں رہا ابھی کیا بتایا تھا، لیکن جو اس کی ریسرچ بتائی تھی وہ بات یاد ہے۔ انہوں نے کہا، انہوں نے ریسرچ یہ کی ہے کہ چھوٹے بچوں کے اندر جو رحم اور ایک دوسرے کا خیال کرنا یہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ویڈیو گیمز اور کارٹون ہیں۔ کیونکہ اکثر گیمز اور کارٹون میں دوسرے کو مارنے میں ہماری جیت ہے، اس کو ماریں گے تو آپ جیتیں گے، ہماری فتح ہی دوسرے کی تباہی ہے۔ جب یہ سوچ بچپن سے اندر جا رہی ہے تو بڑے ہو کے بھی پھر یہی آئے گا کہ بچوں کے اندر سے ایک دوسرے سے محبت، ایک دوسرے کی فکر، کوئی گر گیا، چوٹ لگ گئی، کوئی بات، یہ احساس ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ ریسرچ بھی انہی لوگوں کی ہے، اور ہم یہ چیزیں بڑے شوق سے ان کو دیتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے نقصانات میں ایک تو یہ بے حیائی کا نقصان آیا ذہن سامنے، دوسرا ذہن سازی کا، نسلوں کی ذہن سازی ہو رہی ہے، نوجوانوں کی ذہن سازی ہو رہی ہے۔ اور حدیث سنیے تاکہ اگلی بات پھر آپ کو سناؤں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، ایک نکل جاتا ہے تو دوسرا پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے۔ حیا اور ایمان، کون سی دو چیزیں بتائیں ذرا سنا بول دیں؟ حیا اور ایمان، یہ دونوں کیا ہیں جی؟ ساتھی ہیں، ایک ساتھ رہتے ہیں، لازم و ملزوم ہیں، چولی دامن کا ساتھ ہے ان کا۔ کن کا؟ حیا اور ایمان کا۔ ایک چیز نکل جائے تو دوسری خود بخود نکل جاتی ہے۔ یہ کس نے فرمایا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یاد رکھیے، ہماری آنکھ کا دیکھا غلط ہو سکتا ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلا ہوا حرف غلط نہیں ہو سکتا۔ تو پہلے یہ انٹرٹینمنٹ کے نام کے اوپر، کرکٹ کے نام کے اوپر، یا اور اس طرح کی چیزوں کے نام کے اوپر حیا کو نکال لیتے ہیں، اور جب حیا نکل گئی تو حدیث میں ہے ایمان خود بخود نکلے گا۔ اب ایمان کیسے نکل رہا ہے اس کی بھی بہت تفصیلات ہیں۔ ایک بات اس میں یہ ہے کہ انٹرنیٹ کے اوپر اسلامی نام کے اوپر، اسلامک ویب سائٹس کے نام کے اوپر، اسلامک چینلز کے نام کے اوپر غیر اسلامی چیزیں بے بہا موجود۔ کوئی ہندو چلا رہا ہے تو کوئی عیسائی چلا رہا ہے تو کوئی یہودی چلا رہا ہے تو پتہ نہیں کون چلا رہا ہے، نام اسلامک ہوگا۔ یہ نوجوان جن کو علماء سے دور کر دیا گیا، علماء کے پاس جانا یہ اچھا نہیں سمجھتے، اور جب اس طرح کی ان کو اسلام کے نام کے اوپر غیر اسلامی ویب سائٹس ملتی ہیں اور کوئی مضمون پڑھ لیتے ہیں، وہ تو یہ سمجھ کے پڑھتے ہیں کہ یہ اسلام ہے، اور بالآخر اسلام سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو شریعت نے تو حیا اور پاک دامنی کو پسند کیا ہے، بے حیائی سے بچنے کی ترغیب دی ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت ہے نا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، اس میں یہ نہیں کہا کہ تم یہ کام مت کرو، فرمایا اس کے قریب بھی مت جاؤ، قریب بھی مت جاؤ۔ جو چیز اس کے قریب کر رہی ہے شریعت اس سے روک رہی ہے۔ اس کے قریب بھی، اتنی بری چیز ہے، قریب بھی مت جاؤ۔ شریعت نے اس بات کو پسند کیا کہ عورت کا نام غیر محرم کے سامنے نہ ہی جائے تو اچھا۔ اہلیہ ابراہیم، ام ابراہیم، ہمشیرہ ابراہیم، اس طرح کے نام پسند فرمائے ہیں۔ شناختی کارڈ، پاسپورٹ پہ لکھنا ہے وہ تو ٹھیک ہے، ذاتی نام ہی لکھا جائے گا، لیکن عمومی طور پر عورت کے نام کو پسند نہیں کیا گیا کہ کھلا لوگوں کے سامنے، غیروں کے سامنے لیا جائے۔ قرآن مجید کے اندر مردوں کے تو بڑے نام، لیکن عورتوں میں صرف ایک عورت کا نام، حضرت مریم کا، اور وہ بھی کیوں کہ عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، تو یہ ایک وجہ تھی۔ اور قیامت کے دن بھی انسانوں کو والد کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ یہ ہمارے یہاں پتہ نہیں کس نے مشہور کر دیا کہ عورت کے نام سے پکارا جائے گا، یہ بہت مشہور ہے ہمارے یہاں، غلط ہے۔ یہ ولدیت کے ساتھ پکارا جائے گا، فاطمہ بنت محمد پکارا جائے گا، ولدیت کے نام سے پکارا جائے گا۔
عورت کے نام سے قیامت کے دن نہیں پکارا جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بھی بہت زیادہ مشہور ہے۔ شریعت محمدی نے ان بے حیائی کے اسباب کے اوپر بند باندھے ہیں۔ ان میں سے ایک بند یہ ہے کہ عورت کا نام بھی جہاں تک ممکن ہو نہ لو۔ شادی کارڈ پہ بھی لکھنا ہے تو نام اور کوشش کرو نہ لکھو۔ تو یہ بند ہیں آگے جو چند اب بتائے جائیں گے، جو اگر ہم باندھ لیں اپنے گھروں میں تو نیکی کی زندگی، تقویٰ کی زندگی گزار سکتے ہیں۔ دوسرا بند یہ باندھا شریعت نے عورت کی آواز کا۔ عورت اپنے گھر میں آہستہ بولنے کی عادت ڈالے۔ گھر میں رہنے والی عورت اتنی اونچی آواز سے بولے کہ گھر میں رہنے والے غیر محرم مردوں کو بلا وجہ، بلا ضرورت اس کی آواز جائے۔ فرمایا کہ اس سے بھی احتیاط کرے تو اچھی بات ہے۔ شریعت اتنی پاکیزہ ہے۔ دیکھیں تراویح میں قاری صاحب قرآن سنا رہے ہیں اور غلطی آ گئی۔ جگہ ایسی ہے کہ آگے مرد کھڑے ہیں، پیچھے پردے میں عورتیں کھڑی ہیں، قرآن پڑھتے ہوئے غلطی آ گئی، عورت نے غلطی پکڑ لی۔ اب یہ کیا کرے گی؟ یہ اپنی آواز سے نہیں بولے گی، یہ ایسے اشارہ ہاتھ پہ مارے گی، کچھ کرے گی تاکہ پتہ لگ جائے کہ کوئی معاملہ ہے۔ اگر پیچھے حافظ صاحب کھڑے ہیں تو وہ آواز سے بولیں گے، وہ ایسے نہیں کریں گے۔ قرآن صحیح پڑھنا یہ ضروری ہے تراویح میں نا۔ اگر وہ غلط بھی پڑھ رہا ہے تو عورت کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اونچی آواز سے قرآن کی غلطی کو بتا دے۔ تو اس کی آواز بھی جتنی نامحرم کے کانوں میں کم آئے اتنا اچھا۔ تو سبحان اللہ کہہ دے، ایک ہاتھ کی پشت دوسری ہاتھ کی ہتھیلی پہ مار کر آواز پیدا کر دے۔ عورت کی آواز گو کے سطر میں داخل نہیں، لیکن بہرحال احتیاط بہتر ہے۔ اور بعض علماء نے سطر میں داخل کیا ہے لیکن فتویٰ اس پہ نہیں ہے، جمہور کی نہیں ہے۔ عورت اذان نہیں دے سکتی۔ بھئی کیوں نہیں دے سکتی؟ اسی وجہ سے کہ جب اس کی آواز بلند ہوگی تو پھر کہیں نہ کہیں دلوں میں پھر تار چھڑیں گے، تو شریعت نے اس کو منع کیا۔ اسی طریقے سے ایک جو ہے نا بند اور باندھا، وہ کیا کہ عورت کو اگر اجنبی مرد سے بات کرنی پڑ جائے، غیر محرم سے بات کرنی پڑ جائے تو آواز میں لوچ اور نرمی نہ ہو۔ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ قرآن مجید نے، اللہ تعالیٰ نے جو دلوں کے بھید جاننے والے پروردگار ہیں، فرما دیا کہ جن کے دلوں میں روگ ہے وہ تمہاری طمع کریں گے۔ اور آج کل کے مردوں کے دلوں میں روگ تو بہت بڑی تعداد میں ہے، بہت تھوڑے ہیں جو بچے ہوئے ہیں۔ ایک اور بند یہ باندھا، مردوں کو تو حکم یہ ہے کہ جب یہ راستوں میں چلیں تو سب کو سلام کریں۔ گو ہم اس حکم پر عمل نہیں کرتے، صرف جاننے والوں کو سلام کرتے ہیں۔ یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک علامت نبی علیہ السلام نے بتائی تھی کہ صرف جاننے والے کو سلام کیا جائے گا۔ اور ہم نے اس میں اور تھوڑی سی جو ہے نا وہ موڈیفیکیشن کر لی، جدت لے آئی۔ اب ہم صرف اس کو سلام کرتے ہیں جس سے ایک مطلب ہو ہمارا، جس سے مطلب نہ ہو، جاننے والا بھی ہے تو ہوتا رہے، اس کو بھی نہیں کرتے۔ ورنہ حدیث میں تو یہی بتایا گیا کہ جاننے والوں کو سلام کریں گے۔ ہم نے جاننے والوں میں بھی نا کیٹیگری کر لی ہے کہ کب کس کو کر رہے اور کس کو نہیں کرنا، ہم نے اور اس کو کام خراب کر دیا۔ ورنہ مردوں کو حکم یہ ہے کہ یہ سب کو سلام کریں، جاننے والوں کو بھی کریں، نہ جاننے والوں کو بھی کریں۔ عورت کو یہ حکم نہیں ہے، کیوں؟ پھر آواز کا مسئلہ آ گیا۔ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنا بچا ہوا پانی یا کھانا کسی غیر مرد کو بھیجے۔ یہ بھی خفیہ پیغام رسانی کا ایک طریقہ بن جاتا ہے۔ اسی طرح مرد کا بچا ہوا ہو تو عورت اسے احتیاط کرے، کہیں یہ خرابی کا ذریعہ نہ بن جائے۔ بعض گھروں میں شادیوں کے موقع پہ، فنکشنز کے موقع پہ اس قسم کی چیزیں بن جاتی ہیں جو آگے نقصانات کا ذریعہ بنتی ہیں۔ ایک بند شریعت نے اور باندھا ہے۔ ہم نے تو اپنے گھروں سے سارے بند توڑ دیے نا، اس لیے بے حیائی کا سیلاب اندر آ گیا۔ جب ان بند کو باندھ کے رکھیں گے تو بے حیائی کا سیلاب گھر میں نہیں آئے گا۔ ہم نے تو سارے بند توڑ دیے ہوئے خود ہی،
شریعت نے یہ کہا عورت اپنے کپڑے ایسی جگہ نہ لٹکائے جہاں غیر محرم کی نگاہ پڑتی ہو یا غیر محرم کو ان کپڑوں کو دیکھنے کا یا ہاتھ لگانے کا موقع ملتا ہو۔ یہاں سے بھی مردوں میں شہوت کھڑی ہو جاتی ہے، ایک دم بیدار ہو جاتی ہے۔ تو شریعت نے تو اتنی پابندی لگائی۔ اسی طرح شریعت نے یہ کہا عورت اگر سر میں کنگھی کرے اور بال گریں اور ٹوٹیں، وہ بھی ایسی جگہ نہ ڈالے، جسم سے نکلے ہوئے گرے ہوئے ٹوٹے ہوئے بال بھی ایسی جگہ نہ ڈالے جہاں غیر محرم کی نگاہ پڑے۔ شریعت ٹوٹے ہوئے بالوں کو غیر محرم کے سامنے ڈالنے سے منع کر رہی ہے۔ یہ کیسے گوارا کر سکتی ہے کوئی جوان العمر عورت کھلے بالوں کے ساتھ کسی غیر محرم کے سامنے جائے؟ یہ بھی ایک بند ہے جو ہم نے توڑ دیا ہوا ہے۔ شریعت نے یہ کہا کہ عورت اپنی چھپی ہوئی زینت کو ظاہر نہ کرے، اپنے زیور کو اور زینت کو ظاہر نہ کرے، اور ایسا زیور نہ پہنے کہ چلتے وقت اس کی آواز جو ہے وہ کسی کو سنائی دے، پاؤں زمین پہ اتنی زور سے نہ مارے کہ جسم میں اگر کوئی چوڑیاں کوئی زیور ہے تو وہ کھن کھنائیں۔ اتنے بند باندھے ہیں شریعت نے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، یہ قرآن ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، یہ قرآن ہے۔ ہم نے تو سارے بند توڑ دیے ہوئے ہیں، پھر بے حیائی کا طوفان نہ آئے تو پھر کیا آئے؟ حدیث سنیے، ہر گھنٹی کے ساتھ شیطان ہوتا ہے۔ شریعت نے ایک بند اور باندھا ہے کہ عورت بن سور کر گھر سے نہ نکلے۔ کام کے لیے جانا ہے، ماں باپ کے یہاں جانا ہے، ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے، کام کے لیے جائے، کام کے بعد آ جائے۔ حدیث سنیے، اپنے اہل و عیال کے سوا دوسرے لوگوں میں بن سور کر جانا ایسے ہے جیسے قیامت کی تاریکی میں اس کے لیے کوئی روشنی نہیں ہوگی، کوئی نور نہیں ہوگا۔ تو وہ عورتیں جو غیر محرموں کے لیے بن سور کر گھر سے نکلتی ہیں، ان کے لیے قیامت کی تاریکی میں پھر نور کوئی نہیں ہے۔ یہاں تو غیر محرم نے ان کے نور سے فائدہ اٹھا لیا نا، انہوں نے اپنے حسن کی زکوٰۃ نکالنی تھی، وہ نکال لی، اب قیامت کے دن اندھیرے ہیں۔ اب کتنے خاوند ہیں جو اپنی بیوی کو کہتے ہیں خبردار جو برقع پہنا ایسے ہی باہر نکلو، بن سنور کے نکلو، تو یہ بھی اسی قیامت کے دن کے اندھیرے میں آئیں گے۔ وجہ یہ بن رہا ہے نا۔ پھر آج کل ہماری عورتوں میں ایک بڑی کوتاہی ہے، اور لڑکی کے ماں باپ کے اندر بھی کامن کوتاہی آ گئی ہے۔ پہلے ہمارے ہی خاندانوں میں بڑے بزرگ جن کے گھروں میں بڑے ہیں ان سے پوچھیں، وہ اپنی بچیوں کو کہتے تھے خاوند کے لیے بنو سنورو، عبادت ہے، اچھے کپڑے ہیں خاوند کے لیے خریدو، کسی برانڈ کے اچھے قیمتی کپڑے لے کر آئی ہو، خوشبو اچھے لے کر آئی ہو، خاوند کے لیے پہنو۔ یہ گھروں میں مائیں تعلیم دیا کرتی تھیں۔ اب سارا حسن، ساری بناؤ سنگھار سب غیر محرموں کے لیے، شاپنگ کے لیے، کلبز کے لیے، اور جناب شادیوں کے لیے، فنکشنز کے لیے۔ سارے بند تو ہم خود توڑ رہے ہیں، بے حیائی اندر کیسے نہ آئے۔ ایک اور بند بھی شریعت نے باندھا ہے، وہ کون سا بند ہے؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر مجلس پر گزرتی ہے وہ بھی زانیہ ہے۔ وہ عورت بھی ایسی ویسی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، ایک عورت سے ملاقات ہوئی جس کے جسم سے خوشبو نکل رہی تھی۔ آپ نے پوچھا مسجد سے آ رہی ہو؟ میں نے کہا ہاں مسجد سے آ رہی ہوں نماز پڑھ کے۔ خوشبو لگائی ہوئی ہے تم نے؟ ہاں میں نے خوشبو لگائی ہوئی ہے۔ فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سنا ہے، کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو عورت خوشبو لگا کر مسجد میں آتی ہے اس کی نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتے۔ چنانچہ وہ عورت واپس گھر گئی اور اچھے طریقے سے اس نے پھر خوشبو کو ختم کیا اور پھر توبہ استغفار بھی کی۔ عورت گھر سے نکلے مسجد جانے کے لیے خوشبو لگا کر اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، تو باقی معاملات میں اور کیا کہنے رہ گیا۔ ایک اور بند بھی باندھا ہے شریعت نے، اتنے سارے بند باندھے ہوئے ہیں، ہم نے ساروں کی دھجیاں اڑا دیں، کسی کو نہیں قائم رکھا گھر میں الا ماشاء اللہ۔ اگلا بند یہ ہے،
عورتوں کو چاہیے کہ فتنے سے بچنے کی خاطر راستے کے کنارے پہ چلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے لیے صدر راستے پر چلنا ٹھیک نہیں، تمہارے لیے ضروری ہے کہ راستے کے کنارے پہ چلو۔ ایک اور بند بھی شریعت نے باندھا، عورت غیر محرم مردوں سے مصافحہ نہ کرے۔ عورت غیر محرم مردوں سے مصافحہ نہ کرے، شیک ہینڈ نہ کرے، یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ہاں، انگریز کے ماحول میں، بے حیائی کے ماحول میں یہ ایک فیشن ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، امیہ بنت رقیقہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ ہم نبی علیہ السلام سے بیعت کے موقع پہ ہم لوگوں نے عرض کیا، آپ ہماری طرف تشریف لائیے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں۔ امیہ بنت رقیقہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، آپ عورتوں میں آئیے اور تاکہ ہم آپ کے مبارک ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے کی سعادت حاصل کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، فقط زبانی اقرار کافی ہے۔ تو آج کل یہ بھی عام ہوتا جا رہا ہے، اور بعض تو پیر ایسے ہیں جو عورتوں سے مصافحہ کر لیتے ہیں، حرام کبیرہ گناہ۔ ایک حدیث میں ہے، سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی عورت کا ہاتھ چھوئے گا غیر محرم کا، جس کے ساتھ اس کا جائز تعلق نہ ہو، اس ہتھیلی پر قیامت کے دن انگارہ رکھا جائے گا۔ اور ایک جگہ میں نے پڑھا تھا کہ غیر محرم کو ہاتھ لگانے سے بہتر ہے انسان خنزیر کو ہاتھ لگائے۔ اچھا، خنزیر پہ ایک بات اور یاد آ گئی، ویڈیو گیمز اور کارٹون میں کیا ہو رہا ہے، کچھ جانور ایسے ہیں جن سے انسان کو ایک طبعی تعلق بن جاتا ہے، بکری ہے یا ہاتھ میں کچھ جانور ہوتے ہیں ذرا معصوم قسم کے، ان کے ساتھ ایک تعلق بن جاتا ہے۔ لیکن یہ جو سور ہے تو بہت ہی بدترین اور خبیث جانور ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے، بہت سے کارٹون میں سور کو باقاعدہ ایک اچھا رول دیا جاتا ہے، اور بچے اس کو دیکھ کے اس کی کراہیت جو ہمارے دلوں میں ہے سور کی، وہ ہمارے بچوں میں نہیں ہے، ان بچوں میں جو اس کو دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح کارٹون سے ایک بات اور یاد آ گئی، چند سال پرانی بات ہے، شالمی میں ایک امپورٹر، وہاں تو بڑے بڑے امپورٹر بیٹھے ہیں جو مختلف چیزوں کے ٹوائز کے بھی ہیں، تو ایک ٹوائے امپورٹ ہوا چائنا سے۔ وہ کیا تھا، وہ ایک ڈال ہے، اس میں آپ سیل ڈالیں، بس تھوڑی دیر بعد اس نے جو ہے نا وہ ڈیلیوری کا پورا منظر پیش کرنا ہے، اور پیدائش ہونی ہے بچے کی۔ یہ بچوں کے لیے بیبی ڈال آئی ہے، کوئی انتہا ہے، کس کو ذکر کریں اور کس کو ذکر نہ کریں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی بھر کبھی کسی غیر محرم عورت کو ہاتھ تک نہیں لگایا، چھوا تک نہیں۔ شریعت نے ایک بند اور بھی باندھا ہے، مجھے لگتا ہے آج اتنے بند بن جائیں گے اگلی دفعہ آپ کہیں گے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بہت زیادہ ہی بند باندھ دیے ہیں پیر صاحب نے۔ تو سن لیجئے، آپ آگے آئیں نہ آئیں آپ کی مرضی، آئیں گے تو فائدہ ہی ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ اب پتہ لگ جائے گا اگلی اتوار کو کون آتا ہے، جو نہیں آئے گا پھر نام نوٹ کرو بھائی۔ ایک اگلا بند کیا باندھا، ڈاکٹر صاحب کا سب سے پہلے نوٹ کریں، یہ کئی مہینے بعد آئے ہیں، 3-4 مہینے بعد آئے، عید پہ تو آئے تھے میرے خیال میں۔ خیر، اگلا بند شریعت نے یہ باندھا کہ عورت غیر محرم کو خط نہ لکھے۔ تو بھئی فقہا نے تو خط لکھا، آپ اس کو ای میل کہہ لیجئے، آپ اس کو واٹس ایپ میسیج، ٹیکسٹ میسیج، چیٹنگ تو اصل میں چیٹنگ زیادہ ہے، تو یہ تمام جگہ پہ یہ بات آ جائے گی کہ عورت غیر محرم سے خط کے ذریعے ثنا رابطے نہ کرے۔ ہاں، دین کے مسائل پوچھنے کے لیے علماء اور مفتی حضرات سے پوچھنا جائز ہے، جیسے وکیل کے پاس جانا کو معاملہ ہو، ڈاکٹر کے پاس جانا اگر ڈاکٹر کو دکھانا ہو، گھر میں کوئی دھوبی اور کوئی سبزی والا آ گیا، اس سے کوئی لین دین کرنا ہو، تو وہ پورے احتیاط کے ساتھ، شریعت کی مکمل احتیاط کے ساتھ یہ چیزیں جائز ہیں، لیکن ویسے رابطے جو ہیں نا وہ منع کیے گئے ہیں۔
ایک اور احتیاط، ایک اور بند جو شریعت نے باندھا وہ یہ ہے کہ مرد دوسروں کے گھروں میں نہ جھانکیں۔ کسی کے گھر میں داخل ہونا اس کا بھی شریعت نے قرآن اور حدیث میں پورا طریقہ بتایا ہے۔ دروازے پہ داخل ہو کے بیل دینی ہے، یہ دروازہ کھٹکھٹانا ہے 3 دفعہ، کھل جائے بہت اچھا، نہیں تو بغیر پریشانی کے، بغیر ناراضگی کے واپس۔ اور جب باہر کھڑا ہونا ہے تو حدیث کے اندر یہ بات، شریعت میں بات ملتی ہے کہ اندر نہیں جھانکنا۔ بھئی ایسے دروازوں میں کوئی ایسی جگہ ہوتی ہے مین گیٹ کے اوپر کہ کہیں نہ کہیں سے جھانکا جا سکتا ہے، یا دروازہ ہی تھوڑا سا کھلا ہوتا ہے، اندر جھانک سکتے ہیں، منع ہے، حرام ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے اگر کسی نے اندر جھانکا بغیر اجازت کے اور اندر والے نے پتھر مار کے آنکھ پھوڑ دی تو اس نے ٹھیک کیا، اندر والے نے، اس پہ کوئی گناہ نہیں، کوئی تاوان نہیں، کوئی قصاص نہیں۔ اب غور کریں، باہر جو مین گیٹ ہے، بیڈ روم اس کے ساتھ تو نہیں ہوتا؟ آپ نے کبھی کسی گھر میں دیکھا کہ مین گیٹ کے ساتھ بیڈ روم ہے؟ بتائیں، میں نے نہیں دیکھا۔ الحمدللہ ہمارے گھر میں مین گیٹ ہے، اس کے بعد گاڑی کھڑی کرنے کی جگہ ہے، پھر یہ کمرہ ہے، پھر آگے کمرہ ہے، پھر کہیں جا کے بیڈ روم کی بات آتی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا گھروں میں جی۔ شریعت اتنی پاکیزہ ہے، باہر کھڑے ہوئے کو کہہ رہی ہے اندر تم نہیں دیکھ سکتے، تو اندر کے حالات معلوم کرنا، لوگوں کی زندگیوں میں جھانکنا، اس کی شریعت کیسے اجازت دے سکتی ہے؟ اتنی دور والے کو کار پورش پہ دیکھنے کی اجازت نہیں دی، سڑک پہ کھڑے ہوئے کو کہا تم نے کار پورش پہ بھی نہیں دیکھنا، تو پھر لوگوں کی زندگیوں میں جھانکنا، جیسا کہ آج کل ہمارے ہاں ہو رہا ہے۔ کتنے نوجوان ہیں، اب بلڈنگز ہیں کراچی میں، تو بڑے بڑے فلیٹس ہیں، ایک بلڈنگ میں 200 گھر ہوتے ہیں، ہائی رائز بلڈنگز ہوتی ہیں۔ یہاں لاہور میں بھی، ادھر لوہاری اور دوسرے علاقوں میں جو بالکل تنگ گلیاں ہیں، شالمی میں جو ہمارا گودام ہے اس کے اوپر دوسری منزل پہ جاؤ اور یوں ہاتھ نکالو تو سامنے والے گھر کے اندر آرام سے ہاتھ جاتا ہے، مطلب 2 فٹ ہوگا، ادھر سے بھی کوئی ہاتھ بڑھائے، ادھر سے بھی کوئی ہاتھ بڑھائے، وہ گلی نیچے سے ایسی ہے گاڑی گزر ہی نہیں سکتی، ساری گلیاں وہاں تنگ ہیں۔ اب وہاں کوئی رہتا ہو، ایسی جگہوں میں رہتا ہو، دوسروں کے گھروں میں جھانکے، تو شریعت نے تو اس کی اجازت نہیں دی، یہ بند باندھا ہے نگاہوں کی حفاظت کرو۔ شریعت نے ایک اور بند بھی باندھا، وہ کیا؟ مرد نے شادی شدہ ہے، اپنے گھر میں رہتا ہے، اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنی سگی ماں کے کمرے میں بھی جانا ہے تو اجازت لے کے جائے، ایسے نہیں جا سکتا، اتنی پاکیزہ ہے شریعت۔ بتائیں ہمارے گھروں میں یہ بند کہاں ہے؟ اب یہ بند تو سارے ہم نے توڑ دیے ہیں، اب بے حیائی نہ آئے تو پھر کیا آئے؟ یہ تو وہ بند تھے جس نے بے حیائی کے دروازے بند کیے ہوئے تھے۔ ایک صحابی نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کیا میں بھی اپنی ماں سے پوچھ کے جایا کروں؟ فرمایا ہاں، کہ جی میں تو خدمت کے لیے جاتا ہوں، بوڑھی ماں ہے۔ پھر سمجھانے کے لیے فرمایا کیا تو یہ چاہتا ہے، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم اپنی ماں کے جسم کے ان حصوں کو دیکھو جو وہ نہیں دکھانا چاہتی؟ تو نہیں میں تو نہیں دیکھنا چاہتا، وہ اجازت لے کے جاؤ۔ یہ بھی ایک بند ہے جسے ہم نے توڑ دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اہلیہ زینب فرماتی ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جب بھی کسی ضرورت کے لیے گھر آتے تو پہلے دروازے پر آ کے رک جاتے، کھانستے، آواز نکالتے، پھر اندر آتے۔ الحمدللہ ہمارے گھروں میں آج بھی یہ چیز موجود ہے، اور جو ہمارے بڑے ہیں ان کے اندر بھی موجود ہے، جو بہت سے تو چلے گئے، اب چچا لیاز بیٹھے ہیں، میں نے زندگی بھر ان کا دیکھا، جب بھی آئے ہیں، اس وقت ماشاءاللہ عمر 80 سال کے قریب ہے، خاندان میں عمر کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے سب سے بڑے ہیں، جب بھی آتے ہیں آواز نکالتے ہیں، کوئی بھی کھنکھنانے کی آواز، کسی طرح کی آواز، اندر پتہ لگ جائے بھی کوئی غیر محرم آ رہا ہے۔ یہ حدیث کے اندر یہ چیز ہے۔ ابن العربی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ غیر کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت حاصل کرنا لازمی ہے۔ اپنا گھر ہو تو واجب تو نہیں ہے، لیکن اگر گھر میں ماں بہن ساتھ رہتی ہوں تو دروازے پر آ کر زور سے پاؤں مارے یا کوئی ایسا طرز عمل اختیار کرے کہ اندر اطلاع ہو جائے۔ شریعت اتنی پاکیزہ ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں فرمایا کہ ان کی زبان پہ حق بولتا ہے، جس راستے پر آتا ہے وہ چلتے ہیں، شیطان بھاگ جاتا ہے، اتنے مقام کے صحابی ہیں۔
ایک دفعہ یہ گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، جب امیر المومنین تھے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، ایک صاحب گزرے، سلام دعا ہوئی، خیر خیریت لی، وہ چلے گئے۔ کافی دیر کے بعد وہ صاحب واپس وہاں سے گزرے، دیکھا امیر المومنین ابھی بھی باہر بیٹھے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی بھی گھر کی دہلیز پر۔ اچھا امیر المومنین ابھی تک آپ یہاں بیٹھے ہوئے، خیریت تو ہے؟ فرمایا کہ میری بیٹی حفصہ ام المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ، امت کی ماں، گھر میں اکیلی ہے، میری بیوی گھر میں نہیں ہے، مجھے اچھا نہیں لگا کہ میں اندر جاؤں۔ ایک اور بند بھی باندھا شریعت نے، مردوں کو منع کیا، لڑکوں کو منع کیا، راستوں پہ، چوکوں پہ، کناروں پہ مت بیٹھیں، ایسے اسپاٹس تلاش کر کے جہاں نامحرم کو دیکھ سکتے ہو، اسکول ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، کوئی ایسی جگہ ہے، کھلا منع کیا، بالکل ایسی جگہ نہ بیٹھیں۔ تو یہ مردوں کو منع کیا، لڑکوں کو منع کیا۔ ایک اور بند بھی شریعت نے باندھا، شریعت نے کہا، حدیث میں بات موجود ہے کہ عورت کے ساتھ اس طرح نہ رہے سہے کہ وہ اپنے شوہر سے اس کی حالت اس طرح سے کھل کر بیان کرے کہ گویا وہ اسے دیکھ رہا ہو۔ یعنی شریعت نے بیوی کو منع کیا کہ اپنے خاوند کو کسی اور عورت کی تفصیلات اتنی نہ بتاؤ جیسے کہ وہ دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ عورتوں کی ذمہ داری لگائی، مردوں کو بھی اسی کو پورا نبھانے کی ضرورت ہے کہ وہ غیر محرم کے بارے میں سوال ہی نہ کریں کسی سے، صرف لینا دینا کوئی نہیں تو لا تعلق رہیں۔ تو مرد کے سامنے غیر عورت کا حال بیان نہ کرنا، یہ بھی ایک بند ہے جس میں ہمیں توڑا ہوا ہے۔ اسی طرح مرد بیوی کا راز نہ کھولے، نبی علیہ السلام نے مرد کو بھی منع فرمایا کہ اپنی بیوی کی تنہائی کی باتیں کسی غیر مرد سے بیان نہ کرے۔ حدیث سنیے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین شخص وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ تنہائی کی باتیں کہیں اور کھول دے۔ دوستوں میں بیٹھے ہیں اور ادھر ادھر ہیں اور اندر کی جو باتیں چل رہی ہیں، یہ بدترین شخص ہے۔ اب ہم دیکھیں ہم میں سے کون بدترین ہے اور کون بہترین ہے۔ ایک بند شریعت نے اور باندھا کہ جہاں مرد عورتیں ہوں یا مرد مرد ہوں، عورتیں عورتیں ہوں یا محرم ہوں، یا آپس میں ایسی باتیں، ایسا مذاق نہ کریں جس سے شہوت بھڑکے اور اس قسم کے معاملات آئیں، جو جذبات کو ابھارنے والے جو معاملات ہوں ان کو ذکر نہ کریں۔ ایک بند اور باندھا، دو مرد اور دو عورتیں ایک کمبل میں نہ لیٹیں، ایک مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے بھی نہ لیٹے، کوئی عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں نہ لیٹے۔ مردوں اور عورتوں کا ایک دوسرے کے اتنا قریب آنا بھی بدکاری کا سبب بن جاتا ہے، یہاں بھی شریعت نے بند باندھا۔ شریعت نے ایک بند اور باندھا، ماں باپ کو سمجھایا، فرمایا کہ تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز کا حکم کرو، 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں نماز نہ پڑھنے پر مارو، اور 10 سال کے جب ہو جائیں تو ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ ایک گھر ہے، ماں باپ ہیں، میاں بیوی، بچے ہیں، اگر 2 لڑکے ہیں یا لڑکیاں بھی ہیں، مطلب 10 سال کی عمر کے بعد ان کے بستر الگ الگ ہونے چاہیے، کہ بہت ساری چیزیں اس کے بعد شعور بیدار ہونا شروع ہوتے ہیں تو معاملہ خراب ہو سکتا ہے، تو اس کو روک دیا گیا۔ اور امام راضی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ 2 مردوں کا ایک ساتھ سونا یا لیٹنا جائز نہیں، احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ اور نفسیات کے ماہرین بھی جدید سائنس کی روشنی میں اسی حدیث کو بیان کرتے، مطلب اسی حدیث کی جو بات ہے اسی کو بیان کرتے ہیں۔ شریعت نے ایک بند اور باندھا کہ شادی جلد سے جلد کرا دی جائے، جتنا جلدی ممکن ہو، بچہ کام کاج پہ لگ جائے، ذمہ داری اٹھانے کے قابل ہو، بس فوری طور پر شادی جلد سے جلد کرا دی جائے۔ شادی میں تاخیر بھی بہت ساری بے حیائی کا ذریعہ بنتی ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نماز پڑھنے میں جلدی کرو جب وقت داخل ہو جائے۔ نماز جلدی نہیں پڑھنی، نماز پڑھنے میں جلدی کرو، نماز کے لیے جلدی کرو، نماز تو سکون سے ادا کرنی ہے۔
مردے کو دفن کرنے میں جلدی کرو اور لڑکی کا نکاح کرنے میں جلدی کرو جب جوڑ کا خاوند مل جائے۔ ہمارے ہاں شادیاں تاخیر سے ہوتی ہیں اور بہت سارے وہ خیالات، وہ جذبات، وہ چیزیں جو 15-16 سال کی عمر میں، 14 سال کی عمر میں بیدار ہونے چاہیے تھیں، وہ پہلے ہو جاتی ہیں، اور ادھر سے ماں باپ کا لباس اور ٹی وی، میڈیا، انٹرنیٹ اور باہر کا لباس اور میوزک، یہ ساری چیزیں جلدی پہ تیل کا کام کرتی ہیں، اور شادی ہوتی ہے 30-35 سال کی عمر میں۔ تو اتنے عرصے تک پاک دامنی کو سنبھالے رکھنا یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو جب ہم یہ باندھ کے رکھیں گے، گھروں میں ایسی تربیت ہوگی اور ایک دوسرے کا خیال ہوگا، تو پھر انشاءاللہ العزیز یہ چیزیں آسان ہوں گی۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک نوجوان آیا، 17-18 سال کی اس کی عمر تھی، اور کہنے لگا حضرت ایک سوال پوچھنا ہے۔ پوچھئے کیا سوال ہے؟ میں پوچھا حضرت کیا مرد اور عورت کے جسمانی ساخت میں کوئی فرق بھی ہوتا ہے یا دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں؟ یہ 17 سال کا نوجوان ہے، اور آج تو 17 سال تو بہت دور کی بات، 7 سال کے بچوں کو وہ کچھ پتہ ہے جو ہمیں 17 سال میں بھی شاید نہیں پتہ تھا۔ پرانا زمانہ تو پھر الگ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرمائے، بے حیائی سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔